سیاست میں آنے کا ارادہ کس طرح بنا؟ بلوچستان کے لوگوں کے لیے، اپنی دھرتی کے لیے، پاکستان کے لیے. ایک عام بلوچ کو گلہ جو ہے وہ اپنی حکومت سے کیا ہے؟ اسمبلی میں جو لوگ آتے ہیں they have cared for their own benefits and necessities and wants. سرداروں کی بات میں اتنی ویلیو کیوں نہیں کی جاتی بلوچستان کے یوتھ کی طرف سے؟ بلوچستان کی یوتھ جو ہے کہ اپنے تاریخ کو میں نہیں سمجھتا صحیح سے جانتے ہیں. جو ہماری یوتھ ہے انٹریکٹ کریں، ان کو سمجھائیں کہ یہ ملک ہے، پاکستان ہے. آپ کو لگتا ہے کہ وہ یوز ہو رہے ہیں کچھ ایسے لوگوں کی طرف سے جو کہ الٹیمیٹلی پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں؟ I don't have evidence, but we are also Pakistani and that's something that needs to be put in front of us. مہارنگ بلوچز رائز ان پاکستان. I don't think Maharang represents all of Balochistan. میں یہ نہیں چاہتا کہ ہمارے بلوچستانی، ہمارے بھائی بہن غلط چیزوں میں استعمال ہو جائیں. جو گورننس فریم ورک ہے جی بلوچستان میں انفارچونیٹلی نان ایگزسٹنٹ. گوادر ول بی دی کراؤن جول آف چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور. بلوچ عوام کو جو ہے اس میں نگلیکٹ کیا گیا. میں اپنے جو بلوچستانی اور گوادر کے لوگ ہیں ان کو زیادہ ریلیف ملنا چاہیے. 2025 کا سردار اپنی عوام کو کس طرح سے دیکھتا ہے؟ جیسے اپنے بچوں کا خیال انسان کرتا ہے، اپنے قوم کا خیال ویسے کرنا چاہیے. Assalamu alaikum everyone, this is Marij Farooq and I welcome you all to another episode of Tea O'Clock with Marij, a podcast by Pakistan Economic Network. پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ جو رقبے کے لحاظ سے بلوچستان ہے، اس کے بارے میں ہم جب بھی ہماری مین اسٹریم میڈیا میں بات سنتے ہیں تو یا تو یہ بات آتی ہے کہ وہاں انریسٹ ہے، وہاں لوگ اپنے حق کے لیے بات کر رہے ہیں اور لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں، پروٹیسٹ ہو رہا ہے، سردارز کے بارے میں بات ہوتی ہے. لیکن ایک اور بات یہ بھی ہوتی ہے کہ بلوچیز کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بہت زیادہ مہمان نواز ہیں. کوئی بلوچستان جائے تو ایسا نہیں ہوتا کہ ان کے مہمان نوازی بہتر طریقے سے نہ ہو. بلوچستان کے بارے میں ہم لوگوں نے ہمیشہ سے مین اسٹریم میڈیا سے ہی سنا ہے اور ایک سرٹن نیریٹو جو ہے وہ پاکستان کی عوام کے سامنے پچ کیا جاتا ہے. آج ہم لوگوں نے انوائٹ کیا ہے ایک ینگ پولیٹیشین فرام بلوچستان who is the member of parliament. He is also the parliamentary secretary for culture, tourism, law and parliamentary affairs. He is a young politician who gives a vibe of hope for Balochistan. ہم ان سے آج بات کریں گے، پوچھیں گے، جانیں گے کہ بلوچستان کے ایکچولی مسائل ہے کیا، وہ کیا دیکھتے ہیں اور وہ آگے آنے والے وقتوں میں بلوچستان کے لیے کس طرح سے بہتری کا کام کر سکتے ہیں. ٹوڈے وی ہیو ود اس نواب زادہ زہران خان مکسی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. عاجز بھائی کیسے آپ؟ ٹھیک ٹھاک جی. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس جی. نہیں، تھینک یو فار ہیونگ می، فار انوائٹنگ می جی. آپ کی بڑی مہربانی جی. آپ اتنا دور سے آئے ہمارے لیے اور آئی ایم پریٹی شیور کہ ہماری آڈینس جو ہے وہ یہ پوڈ کاسٹ دیکھ کے بہت کچھ بلوچستان کے بارے میں جانے گی، بلوچستان کے بارے میں سیکھے گی. جی بالکل. آئی ایم آن دا سیم مائنڈ سیٹ کہ لوگوں کو جو حقیقت ہے، اصل حقیقت بلوچستان کے اصل چہرہ جس کو ہم کہتے ہیں وہ سامنے آئے. کیونکہ بلوچستان میں بڑے ڈفرینٹ کائنڈ آف ویوز ہیں، ڈفرینٹ رائے ہیں، تو اصل چہرہ دکھانا میں سمجھتا ہوں اٹ موسٹ امپورٹنٹ رائٹ ناؤ. بلوچستان کے بارے میں تو ہم لوگ ڈیٹیل میں بات کریں گے، لیکن آپ پہلے اپنے بارے میں بتائیں. آپ کا بیک گراؤنڈ سب کو پتہ ہے، اٹس اے رچ بیک گراؤنڈ، رچ پولیٹیکل بیک گراؤنڈ اف آئی مسٹ سے. آپ کی ایک لیگیسی ہے. جب اتنی بڑی لیگیسی ہوتی ہے تو کبھی کبھی ہم لوگوں نے دیکھا کہ جو ینگسٹرز ہوتے ہیں فیملی کے، وہ کہتے ہیں ہم لوگوں نے ایک ڈفرینٹ روٹ جو ہے وہ لینا ہے. تو آپ کا سیاست میں آنے کا ارادہ کس طرح بنا اور کیا موٹیویشن تھی اس کے پیچھے؟ ایک یہ بڑا اچھا سوال ہے. 2005-6-7 جو انریسٹ ہو رہا تھا بلوچستان میں بھی نوجوان تھا، 16-17 سال کا تھا. تو آئی ریمبر اینڈ دس از آئی ایم ٹرائنگ ٹو بی ایز کینڈیڈ ایز پاسبل. وہ جو the problem and the issues and the events that transpired مجھے یاد ہے بڑے میں غور کے ساتھ میں دیکھ رہا تھا. تو پھر میں نے اپنے آپ کو سوال کیا. اچھا، یہ میں نے کسی کو بتایا نہیں ابھی تک، فرسٹ ٹائم آئی ایم شیئرنگ وتھ یو. میں نے سوچا کہ یہ جو ایشوز ہیں بلوچستان میں، یہ جو انریسٹ ہے فرام ادھر سائڈ، ایک آبجیکٹیو طریقے سے انسان سوچے اور دیکھے کہ واٹس دا پرابلم، کیا مسئلہ ہے، کیوں ہے مسئلہ، اور ویئر ڈو وی گو فرام ہیئر. میں بڑے چھوٹے ایج میں یہ سوچا. تو ایز آئی ڈیڈ ریسرچ ڈگنگ، کتابیں پڑھی، لوگوں سے بات کی. دا ایشو از آف اٹس ملٹی فیسٹڈ، اٹس ملٹی لیئرڈ جس کو ہم کہتے ہیں. ایک ایشو نہیں ہے، بہت سے ایشوز ہیں. خیر، تو جب میں نے پوچھا کہ اس مسئلے کو اپنے آپ کو، جب میں بات کرتا تھا رات کو when I was alone، میں اپنے آپ سے پوچھتا تھا کہ یہ مسئلہ کیسے حل ہو، کیسے ہم کریں. خیر 2005-6 کے بعد میں باہر چلے گیا تھا. میں بورڈنگ اسکول تھا ان سوئٹزرلینڈ. تو ادھر بھی میں بلوچستان، اپنے سرزمین کے بارے میں، لوگوں کے بارے میں ایک
दुख दर्द एक एहसास था. तो बिलीव इट और नॉट 2018 में वापस आया 10-12 साल बाद, और मैंने सोचा जी खाली बलूचिस्तान के लिए नहीं, बलूचिस्तान के लोगों के लिए, अपनी धरती के लिए, पाकिस्तान के लिए, आई वांट टू सर्व माय नेशन, आई वांट टू सर्व माय कंट्री. और उसी माइंडसेट, उसी वो अपना ईमान पुख्ता करके मैं वापस आया एंड आई स्टार्टेड डूइंग पॉलिटिक्स. जस्ट अ स्मॉल एस्ट्रिक्स, मेरे 2 चाचा जो हैं वो बलूचिस्तान से खड़े होते हैं, झलमक्सी से. एक जी MP है झलमक्सी का, और एक MNA है जी. MNA खालिद मक्सी साहब हैं, चाचा जो हैं तारिक मक्सी साहब हैं. फिर बिल्कुल बॉर्डर पे झलमक्सी और सिंध के बॉर्डर, बलूचिस्तान और सिंध के बॉर्डर पे देयर इज अ सिटी कॉल्ड कंबर शदादकोट. कंबर शदादकोट से मेरे चाचा नादिर मक्सी और मेरे वालिद आमिर मक्सी जो हैं खड़े होते हैं. सो एवरीवन एक्सपेक्टेड कि आई विल कंटेस्ट फ्रॉम सिंध, बट मेरा एक कनेक्शन था बलूचिस्तान के साथ शुरू से, एंड अल्लाह ने फिर दरवाजे खोले, रास्ते बनाए, एंड नाउ आई एम हियर एज अ पॉलिटिशियन इन बलूचिस्तान. तो एक कनेक्शन था, एक फीलिंग थी बलूचिस्तान के लोगों के लिए, और एक माइंडसेट या एक प्रॉमिस मैंने किया था कि बलूचिस्तान के लोगों को सही रास्ते पर गामज़न करना है, और पाकिस्तान और बलूचिस्तान के इंटरेस्ट अलाइन कर रहे हैं. वाई शुड वी सी इट एज अगेंस्ट वर्सेस? इट्स नॉट अ वर्सेस थिंग, इट्स वन टीम, वी आर ऑन वन पेज. तो लेट्स थिंक ऑफ इट एज दैट. पाकिस्तान की आज़ादी के बाद से लेके आज तक मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो एक नैरेटिव पोर्ट्रे करती है, प्रमोट करती है. वो हम सबको पता है कि कभी कभी वो एजेंडा ड्रिवन होता है, कभी कभी वो सच भी होता है. आज़ादी से पहले अगर हम लोग देखें तो पाकिस्तान के बनने में बलोच अवाम का एक बहुत कलीदी किरदार अदा रहा है, बलोच सरदारों का एक बहुत कलीदी किरदार अदा रहा है. आपको क्या लगता है कि इतने सालों में, पाकिस्तान को 75 साल हो गए बने हुए, एक आम बलोच को गिला जो है वो अपनी हुकूमत से क्या है? क्या वो वजह है कि आज बलूचिस्तान का जो एक यंगस्टर है वो उठ के कहता है कि हमारी हुकूमत जो है वो हम लोगों को सपोर्ट नहीं कर रही और हम लोगों के साथ जो है वो नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं? ये बड़ा लोडेड क्वेश्चन है, बट अगर मैं हकीकत आपको बताऊं तो हमारे जो गवर्नमेंट्स हैं, इसमें मैं भी हूँ, मैं कोई फरिश्ता नहीं हूँ, मैं भी गुनाहगार हूँ, ठीक है. मैं अगर आई एम नॉट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दिस. अक्सर ये हुआ है कि बलूचिस्तान हुकूमत, बलूचिस्तान के असम्बली में जो लोग आते हैं, दे हैव केयर्ड फॉर देयर ओन benefits and necessities and wants more than the people's wants या demands. तो असूल ये है पॉलिटिक्स में, अगर आप आएँ तो जो आपको वोट देता है या जो आपके हलके के लोग हैं, या जनरली एज वेल, अगर आप एक मकाम पे हैं, आपकी ज़िम्मेदारी है तो आपको निभाना चाहिए. मगर वो कॉन्सेप्ट पिछले 10-15-20 साल से दैट्स बीन लॉस्ट, मैं समझता हूँ. ये मेरी राय है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मेरी नाकिस राय है. तो हमने सर्विस डिलीवरी, गुड गवर्नेंस, लोगों के जो मसले मसाइल हैं उनके ऊपर हमने ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया. अपनी चीज़ें, अपने ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स, अपने काम, अपने PHDP, अपनी चीज़ों के ऊपर सेल्फिश तरीके से हमने ये पॉलिटिकल सीन को चलाया है. एंड दैट्स बैकफायर्ड. द बिल्डअप ऑफ दैट आप अभी देख रहे हैं, आज देख रहे हैं आप कि लोग सरकार से खुश नहीं हैं, सरकार के सर्विस डिलीवरी से मुतमईन नहीं है. लोग अपना गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस देखते हैं कि नहीं है. तो आई थिंक द इशू इज़ मल्टीफोल्ड वंस अगेन. और लोगों को वो, मैं बात करता हूँ, अभी भी आई वॉज बजट स्पीच में मैंने कहा, देखें गुस्सा होना इज़ वेरी सिंपल. अगर आप नाराज़ हैं किसी से, आप मना सकते हैं उसको. 2 दिन नाराज़ होगा, 4 दिन नाराज़ होगा, आप चले जाएंगे, उसको ठंडा करके राज़ी कर सकते हैं, मुतमईन कर सकते हैं. डिसइल्यूजनमेंट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अपना राज़ी करना. डिसइल्यूजनमेंट, डिसइनफ्रेंचाइजमेंट,
हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस, एक जो ना उम्मीदी या मायूसी या महरूमी जिसको कहते हैं, वो ख़त्म करना या वो काबू करना वो बड़ा मुश्किल है. और लोग, मैं समझता हूँ इस हद तक इस पॉइंट पे आ गए हैं कि लोग डिसल्यूजन हो रहे हैं. पहले एक बड़ा फेमस किताब है बाय सरदार शेरबाज खान मज़ारी, द जर्नी टू डिसल्यूजनमेंट. बड़ा पुराना 90s की किताब है, आप पढ़ा होगा आपने. फिर जब व्हेन आई रेड इट एट अ यंग एज, आई रेड इट, आई वाज 15-16. पूरा किताब नहीं, आधा पढ़ा, और रिसेंटली आई पिक्ड इट अप अगेन. तो देखें, हमारे लिए डिसल्यूजनमेंट डजंट मीन मच. हम ऑलरेडी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हम अल्लाह ने हमको नवाजा है, हर चीज़ दी है. बट जो आम बंदा जिसका एक्सेस नहीं है, जिसके काम नहीं हो रहे, जो बेरोज़गार है, जो 3 वक्त की रोटी नहीं खा सकता, उसके लिए डिसल्यूजनमेंट बहुत ख़तरनाक है. दैट मीन्स व्हेन ही इज डिसल्यूजन्ड, ही इज़ गोइंग टू टेक सम ड्रास्टिक स्टेप्स एंड ड्रास्टिक मेजर्स, एंड दैट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ एनीथिंग. It can be in the form of violence, it can be in the form of brainwashing, being brainwashed, it can be in the form of terrorism or just anti-state narrative. तो ये एक which we are actually witnessing right now. Exactly. Maybe वो बहुत बड़ी एक ऑडियंस ना हो, लेकिन उनकी भी एक थोड़ी बहुत एक ऑडियंस है. इस बारे में हम ज़रूर बात करेंगे. आपने इलेक्टोरल प्रोसेस की बात की बलूचिस्तान के. हम लोगों ने देखा है कि पाकिस्तान के हर सूबे में डिफरेंट डायनेमिक्स हैं पॉलिटिक्स की. सिंध में जो है वो भुट्टो साहब के नाम के ऊपर वोट आज भी डलता है, KP में खान साहब के नाम पे डलता है. बलूचिस्तान में फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम सरदारी निज़ाम, सरदारों के नाम पे उनके लोग जो हैं उनकी बात पर बैक है कि उनको वोट वगैरह देते थे. पिछले कुछ अरसे में हम लोगों ने देखा है कि जो सरदार्स हैं उनका और अवाम में एक विजिबल एक गैप जो है वो नज़र आ रहा है. उसकी वजूहत काफ़ी हो सकती हैं. एक यूथ ड्रिवन सोसाइटी है बलूचिस्तान की, मे भी उनका एक डिस्कनेक्ट जो है वो सरदारों के साथ हो. आपको क्या लगता है कि एक दौर में जब सरदार जो थे उनकी बात पूरा बलूचिस्तान जो है वो मानता था, जो 21-22 सरदार थे, आज सरदारों की बात में इतनी वैल्यू क्यों नहीं की जाती बलूचिस्तान के यूथ की तरफ से? वो क्या वजूहात है जिनकी वजह से उन्होंने सरदारों के ख़िलाफ़ एक तरह से, अगर आप कहें तो वो अमल बगावत जो है वो भी उठाया बलूचिस्तान में? आई एम सॉरी टू से दैट, लेकिन ये सच्चाई है. यू आर 100% राइट. मैं आपके साथ, मैं इस फैक्ट के ऊपर मैं डिसएग्री नहीं कर सकता, क्योंकि आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं. अगर मैं बताता चलूँ जो हिस्टोरिक रोल था सरदार का, मैं अब बैक इन द डे बात कर रहा हूँ, जो हमारा निज़ाम है, इट वॉज़ अबाउट प्रोवाइडिंग फॉर आवर पीपल. ठीक है, इट वॉज़ प्रोवाइडिंग देम सिक्योरिटी एंड सेफ्टी. उनको कहीं ना कहीं इन द फॉर्म ऑफ किसी रोज़गार के फॉर्म में उनको कुछ नौकरी देना. फॉर एग्ज़ाम्पल, हम अपने लोगों को, अपनी ज़मीन होती थी, उनको जी एज अ टेनेंट रखते थे और वो ज़मीन की काश्त करते थे. ठीक है, वो ज़मीन ज़ेरो काश्त में आती थी, तो उनका पेट फुल रखना, उनके जो मसले मसाइल थे, फ़ैसले या जरगे करना, अगर कोई कत्ल हो गया या कोई किसी के साथ नाजायज़ी जिसने किया, या कोई चोरी चकारी हुई है, या कोई दीगर इश्यूज़ बहुत से हैं सोसाइटी में, उनको हल करना, दैट वाज आवर रोल. लाइक आई सेड, पिछले 10, 15, 20 सालों में हमने वो रोल अदा नहीं किया. हमने अपना मफाद देखा. दिस इज़ अ फैक्ट. आई नो दिस इज़ गोइंग टू बी कंट्रोवर्शियल, ये मुझे बैकलैश मुझे मिलेगा, बट दैट्स अ फैक्ट. मैं जी इस सच को मैं डिनाई नहीं कर सकता. तो वो जो हिस्टोरिकल रोल था, वो जो पब्लिक डीलिंग, सरदार तब बनता था जब, जैसे यू हैव द लेवायथन, हॉब्स का था, राइट, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और स्टेट और सिविलियन के बीच में ऐसी था कि हम विल प्लेज आवर लॉयल्टी टू यू, बट यू हैव टू गिव अस दिस एंड दिस XYZ. जिसमें सेम चीज़ें थी जी. सिक्योरिटी था, आप अपने हमारे ख्याल रखें, हम इंसाफ दें, हमें प्रोटेक्ट करें, खाना दें, XYZ. एक ट्रांजैक्शनल डीलिंग था. तो जस्ट लाइक दैट सरदार और सरदारी निज़ाम ऐसे ही बना है कि लोगों ने एक प्लेज किया सरदार के साथ, जी हम लॉयल होंगे, हम आपके साथ खड़े होंगे जंग में, जंग व जदल में, चीज़ों में, मसले मसाइल में, मगर आप भी कुछ दें ना वापस. तो वो जो ट्रांजैक्शनल, जो आपने जो भी लफ्ज़ इस्तेमाल किया, वो ट्रांजैक्शन होता था. अभी ट्रांजैक्शनल नहीं है. जो मैं समझता हूँ जो सिस्टम इसलिए वीक हुई है कि हमने वो ट्रांजैक्शनल, और इट्स नॉट होली आर फॉल्ट एज वेल. सिस्टम ऐसे बन गया है, जो सिविलियन गवर्नमेंट है या सिविलियन सेटअप है,
دے ہیو ٹیکن لاٹ آف پاورس فرام نیچرلی. ایک تو ویکیوم تھا, ہم نے وہ رول ادا نہیں کیا, اپنا کردار ادا نہیں کیا لوگوں کے ساتھ. اس کے ساتھ ہی ساتھ جی وہ جو پاورس تھے سردار کے, وہ پھر کورٹس کے تھرو کورٹس لے گئے, یا پھر سویلین گورنمنٹ اے سیز, ڈی سیز, کمشنرز, ایس پیز, ایکس وائی زی وہ لے گئے. ٹھیک ہے, تو آٹومیٹکلی جو سردار کا جو اتھارٹی تھا یا ایمبٹ تھا وہ کم ہوتا گیا. اینڈ ناؤ یو سی کہ ابھی تک ویکیوم ہے. سردار یا سرداری سسٹم ہیز, دیکھیں ہر چیز کا, ہر سیٹ اپ کا یا ہر انسٹیٹیوشن کا, اگر ہم اس کو انسٹیٹیوشن کہیں, کا پرو اینڈ کون ہوتا ہے. سرداری سسٹم کے کونز بھی ہیں جو ہم نے وہ چیز ریفائن نہیں کیا. لائک یو سیڈ ارلیئر, جیسے وقت کے ساتھ آپ کو بھی بدلنا چاہیے, تو سسٹمس کو بھی بدلنا چاہیے, انسٹیٹیوشنس کو بھی بدلنا چاہیے, وہ بھی نہیں وہ اسٹیگننٹ رہیں. تو ہم نے اس چیز کے اوپر ہم نے کام نہیں کیا کہ ہم کیسے فردر سرداری سسٹم کو ریفائن کریں, بہتر کریں. تو دیٹس وائی. بگٹی صاحب کے انتقال کے بعد وہ جو بھی ہوا, اس میں ہم نہیں جائیں گے کہ وہ کیا وجوہات تھیں, وہ جو بھی سچویشن تھی. آپ کو لگتا ہے کہ اس کے بعد دیر واز اے اسٹریٹجک تھنکنگ بیہائنڈ ڈیمیننگ دا سرداری سسٹم ان بلوچستان ٹو میک شیور کہ سردارز جو ہیں ان کو اتنا عوام میں ایک طرح سے بدنام کر دیا جائے کہ یہ پھر سے اپنا سر جو ہے وہ اٹھا نہ سکیں؟ کیونکہ ایک بات آپ کی بالکل جائز ہے, یہ ٹرانزیکشنل ڈیلنگ جو تھی, جب تک سرداری نظام بلوچستان میں قائم تھا, ایٹ لیسٹ بلوچستان کی آواز جو ہے وہ نیشنل لیول پہ ہم لوگوں کو بڑے بھرپور طریقے سے سنائی دیتی تھی. جب سے یہ سرداری نظام تھوڑا سا ویک ہوا ہے, یا تقریباً کافی زیادہ ویک ہوا ہے, اس کے بعد ہم لوگوں کو یہ چیز نظر نہیں آتی. تو ڈو یو ریئلی تھنک کہ اٹ واز اے اسٹریٹجک پلاننگ ڈن بیہائنڈ ڈیمیننگ سردارز, اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک سسٹم کو لپیٹے میں لے کے آنا؟ یہ آپ کا بڑا ویلڈ اور اچھا سوال ہے. اچھا, میں ابھی تک ایک کنکلوژن پر نہیں آیا, مگر اکثر میں سوچتا ہوں اس کے بارے میں کہ یہ کیوں ہوا ہے. اگر آپ کہیں کہ اسٹریٹجک پلاننگ تھا, تو دیکھیں میں اس ٹائم چھوٹا تھا, رائٹ, میں 15-16 سال کا تھا, تو جو ایشوز تھے بیہائنڈ دا ڈورز میں اس سے واقف نہیں ہوں. جی جی بالکل رائٹ. بٹ آج نظر آ رہا ہے کہ سرداری نظام اور جو سردار تھا وہ بہت کمزور ہو گیا. اس کے ساتھ ہی ساتھ جو لوگ سردار کے کہنے پہ چلتے تھے یا ایٹ دا سینس جو سنتے تھے, وہ ہمارے ہاتھ سے نکل گئے. دس از اے فیکٹ. اگر آپ کہیں کہ یا پھر وقت کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے, دیکھیں 2005-6-7 میں سوشل میڈیا نہیں تھا, ٹھیک ہے, تو اگر آپ کہیں کہ پلان تھا, آئی تھنک یہ ورلڈ وائڈ ہوا ہے. مے بی سرداری جو نظام ہے کمزور ہوا ہے ایٹ اے فاسٹ پیس, بٹ سوشل میڈیا کی وجہ سے کہاں انریسٹ نہیں ہوا ہے. آپ دیکھ لیں جی اپنا دا عرب اسپرنگ سوشل میڈیا سے شروع ہوا ہے. دا فرسٹ جو اپنا پروٹیسٹ تھا ٹونیشیا میں یا ٹونیشیا میں تھا, وہ بندے نے اپنے آپ کو جلایا. جو پروٹیسٹ بنا تھا وہ فیس بک پیج پہ بنا تھا, آپ کو پتہ ہے یہ. اور یہ سبسیکوینٹ جو پروٹیسٹ دھرنے احتجاج تھے, یہ فیس بک پیجز سے ہوئے ہیں. تو سوشل میڈیا کا میں سمجھتا ہوں زیادہ کردار ہے. رائٹ. میں کنسپریسیز کے اوپر جاؤں تو کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا, رائٹ. تو آئی تھنک سوشل میڈیا اور جو دا ایولیوشن آف دا بیوروکریسی کا اس میں کافی بڑا ہاتھ ہے. اب وہ ان نے بولا ہے کسی کو یا اپنا خود ایز اے پروسیس اسٹرانگ ہوتے گئے, وہ آئی کینٹ سے. بٹ سوشل میڈیا, لوگوں کا ایکسیس, پہلے روڈ نہیں ہوتے تھے. فار ایگزامپل میں آپ کو بتاؤں 80s-90s میں جھل مکسی سے لے کے شداد کوٹ, جو ابھی 1 گھنٹہ 15 منٹ 10 بجے, خیر تو روڈ تھوڑا خراب ہو گیا 2022 کے فلڈ کے بعد, 1 گھنٹے کا سفر ہے. پرانے زمانے میں 20-25 سال پہلے جی ٹو ٹیک 1 دن کہاں اور 1 گھنٹہ کہاں. تو جب آپ آتے جاتے ہیں تو اوبیسلی آپ کے پھر ہورائزنز بھی بڑھتے ہیں. آپ کہیں نئے شہر میں جائیں گے تو خبر آپ کو نہیں ملے گی. آپ ایز یو کم ٹو دا پورٹ سٹیز آف کراچی اور لاہور, اور خیر لاہور از ناٹ اے پورٹ سٹی بٹ یو گیٹ مائی پوائنٹ, میجر سٹیز کی بات کر رہا ہوں, ادھر آپ کو پھر انفارمیشن, دا ایکسیس ٹو انفارمیشن از مور. تو لوگوں کا ایکسیس انفارمیشن کا, سوشل میڈیا, اور جو سویلین گورنمنٹ, دا سپریمیسی آف دا سویلین گورنمنٹ اور بیوروکریسی, اسی وجہ سے سرداری نظام اور سردار کمزور ہوا ہے. یہ میرا رائے جی. یہ بالکل سوشل میڈیا کا ایک بہت بڑا رول ہے.
فارمر چیئرمین سینٹ نیب بخاری صاحب, ان کے ساتھ میری ڈسکشن ہو رہی تھی, تو انہوں نے کہا کہ یار ایک زمانے میں ہم لوگ نا تھانے میں پوسٹنگ کروا دی, لوگوں کے مسئلے حل کروا دیے. کہتے ہیں جب سے سوشل میڈیا آیا ہم لوگ کا رول جو ہے وہ کافی کم ہو گیا. لوگوں کو اپنے رائٹس کا جو ہے وہ بہت زیادہ خود پتہ چل گیا, تو وہ ڈائریکٹلی ایک تھرڈ پارٹی کے بجائے وہ ڈائریکٹلی جا کے بات کرنا جو ہے جو مڈل والا روٹ تھا وہ کٹ ہو گیا. اور یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہ پوری دنیا میں ہوا ہے, یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے, بلوچستان میں نہیں ہے, پوری دنیا میں ہم لوگوں نے یہ رائز دیکھا ہے, اسپیشلی آفٹر 2011 ان پاکستان when there was a rise of a certain political party. اس کے بعد ہم لوگوں نے اس چیز کا کافی دیکھا. بلوچستان کے یوتھ کی اگر ہم لوگ بات کریں تو آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ جو بلوچستان کا, کیونکہ بلوچستان میں بھی لٹریسی ریٹ کافی کم ہو, لیکن بلوچستان کا جو یوتھ ہے اس میں شعور ہمیشہ سے رہا ہے. ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ وہ ان کا مائنڈ جو ہے دیٹس فری. آپ کو لگتا ہے کہ جو الیکٹورل سسٹم ہے بلوچستان کا, اس میں بھی ایک میجر شفٹ جو ہے ان دا کمنگ ایئرز آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو لوکل عوام ہے وہاں کی, جو لوکل پڑھے لکھے لوگ ہیں, جو مے بی آج کے دور میں بلوچ ڈائسپورا باہر ہے, پاکستان سے باہر ہیں, وہ پاکستان میں آ کے اور پاکستان کی اپنی عوام جو ہے, بلوچستان کی اپنی عوام جو ہے وہ بھی الیکٹورل سسٹم میں شامل ہوگی اور وہ بھی الیکٹورل پروسیس کا حصہ بنے گی. ڈو یو ریلی تھنک دیٹ؟ میں اس دن فار دا سیکنڈ ٹائم میں یونائٹیڈ نیشنز ڈیولپمنٹ پروگرام کا رپورٹ پڑھ رہا تھا. اٹ واز آن ہیومن ڈیولپمنٹ, ہاؤ ٹو انلیش یوتھ کا پوٹینشیل, اور یہ 2017 میں پبلش ہوا تھا اور میں 2018 میں پڑھا اور ابھی بھی واپس ریسنٹلی میں نے پڑھا. تو ہماری جو یوتھ ہے پاکستان میں اٹس اباؤٹ 60%, 60%, ایسی کریکٹ 63%. بلوچستان میں زیادہ ہے, اٹس اباؤٹ 70%. ٹھیک ہے, یہ کریکٹ 71 ٹھیک ہے نا, اسٹیٹس رکھے ہوئے رائٹ. تو بلوچستان میں جو یوتھ پاپولیشن, یوتھ بلج زیادہ ہے. ٹھیک ہے, دیٹ بینگ سیڈ وہ جو رپورٹ تھا اٹس اباؤٹ دس تھک, اور میں 2 دفعہ میں نے پڑھا. 2017 آج 2025 ہے, 8 سال گزر گئے, اور آئی ڈونٹ تھنک کسی نے بلوچستان کی بات کر رہا ہوں اٹھا کے پڑھا ہوگا یا دیکھا ہوگا یا کوٹ کیا ہوگا یا کوئی عمل کیا ہوگا اس کے اوپر. یہ یوتھ بل جو ہے, آپ کہہ رہے ہیں نا کہ شعور آ گیا ان میں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. سوشل میڈیا, یونیورسٹیز میں جا کے کتابیں پڑھ کے, بڑے بڑے شہر گھوم کے یہ لوگ ان کو شعور آ گیا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. بٹ ان کو تھوڑا سا گائیڈ کرنا ہوگا. دس یوتھ بلج ہم کو تھوڑا سا ذہن میں رکھنا پڑے گا. یہ ایک اثاثہ بھی, یہ یوتھ جو ہیں یہ اثاثہ بھی بن سکتے ہیں ہمارے لیے, مگر ایک ذمہ داری بھی بن سکتے ہیں ہمارے لیے. تو دا چوائس از آرز, ڈو یو وانٹ ٹو میک دیم این ایسیٹ اور اے لائبلٹی. اگر ہم نے 2030 تک ایک ٹائم لمٹ, ٹائم اسٹیپولیشن اس یونائٹیڈ ڈیولپمنٹ ڈی پی رپورٹ میں تھا, اگر 2030 تک اس کو ہم نے یوٹیلائز نہیں کیا تو یہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے. یہ پاکستان کی بات ہو رہی, مگر آئی ٹیک اٹ اے اسٹیپ فردر. بلوچستان کی یوتھ جو ہے آفن, یہ پاکستان کا ایک مسئلہ ہے مگر بلوچستان کا ایک اسپیسیفک مسئلہ ہے کہ اپنے تاریخ کو میں نہیں سمجھتا صحیح سے جانتے ہیں. رائٹ. دیکھیں, تاریخ ٹک ٹاک پہ یا اگر آپ کو کوئی کچھ کہے وہ تاریخ نہیں ہے. جب مجھے یاد ہے جب میں نے اپنا ایک جرنی, پولیٹیکل سیاسی جرنی شروع کیا تو میں اٹھا کے اپنی کتابیں پڑھتا تھا. اولڈ بکس, آل کائنڈز آف بکس, پولیٹیکل اگر اسپیکٹرم آپ دیکھیں, ٹھیک ہے, یو ہیو دا ایکسٹریمٹیز, لیفٹ ونگ اینڈ رائٹ ونگ اینڈ دا سینٹرسٹ. میں ہر کسی کا کتاب پڑھتا تھا, آل اپوزنگ ویوز, اینڈ دین آئی ووڈ میک, میں ایک اپنا آبجیکٹیو فیصلہ کرتا تھا سارے انفارمیشن لے کے, کتابیں پڑھ کے کہ یہ مسئلہ ہے کیا. دیکھیں, ہر چیز کی 2 رائے ہوتی ہیں, اس کوئی شک نہیں, اور تاریخ کی بھی 2 رائے. دا وکٹر goes the spoils, اور he writes history. تو جو 1947 کا جو اپنے شروع میں کا جو مسئلہ ہوا ہے, ہم نے صحیح سے ریسرچ ہی نہیں کیا, نہ کتابوں کے صورت میں, نہ ہم نے اینیکڈوٹل ایویڈنس لیا لوگوں سے. بس ہم نے جو ہم کو فیڈ کیا گیا ہے, دس گوز فار ایوری ون, دس گوز فار پرو اینڈ اینٹی. تو ہم کو اور ان بچوں کو تھوڑا سا پڑھنا پڑے گا, ریسرچ کرنا پڑے گا, بیکاز
I want them to be an asset for this, my nation. The nation, the Baloch nation, the Pakistani nation. میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے بچے دہشت گردی میں آگے بڑھیں اور وائلنس اپنا کریں. I want my kids and my brothers and sisters جو میرے بلوچستانی بھائی ہیں بہنیں ان چیزوں میں ترقی کریں, آرٹ میں, میڈیسن میں, فزکس میں, میتھ میں, ان چیزوں میں اپنا ترقی کریں, ناٹ ان دا فیلڈز آف وائلنس اینڈ ٹیررزم. تو یہ ایک پرابلم ہے, ایک دا یوتھ ہیز ٹو بی گائیڈڈ. اور یہ میرے خیال سے اگر بچے بھی ہوں آپ کو گائیڈ کرنا پڑے گا ان کو. مگر جیسے میں نے پہلے آپ کو کہا, دیکھیں ایک ڈس ہارٹنڈ جب بندہ فیل کرتا ہے نا تو وہ اچھی بات نہیں ہے. اینڈ میں ہر وقت جب میں بیٹھتا ہوں میں کہتا ہوں کہ دا ڈیسیژنس آف بلوچستان ہیو ٹو کم فرام ود ان. بلوچستانیوں سے ہو کون سے بلوچستانی, میں میرے ٹائپ نہیں, جو ہماری یوتھ ہے, جو ہمارے پڑھے لکھے یوتھ ہیں, جو چلیں ٹھیک ہے مس گائیڈڈ بھی ہو سکتے ہیں, ہم بیٹھ کے ان کے ساتھ میننگ فل انگیجمنٹ انٹریکٹ کریں, ان کو سمجھائیں کہ یہ ملک ہے, پاکستان ہے, ٹھیک ہے آپ بلوچ ہیں, اٹس اے گریٹ تھنگ ٹو بی, آئی آلسو فیل پراؤڈ آف بینگ اے بلوچ, بٹ آپ کی ایتھنیسٹی نیشنلٹی کو سپرسیڈ نہیں کرنا چاہیے. اور آر نیشنلٹی از واٹ, پاکستانی. آر ایتھنیسٹی از بلوچ, گریٹ, میں بولتا ہوں, فخر سے بولتا ہوں, اور میں لوگوں کو انکریج بھی کرتا ہوں, بٹ وی آر آلسو پاکستانی اینڈ دیٹ سم تھنگ دیٹ نیڈس ٹو بی پٹ ان فرنٹ آف اس. تو جو ڈیسیژنز ہیں ہمارے یوتھ کے تھرو ہیں اور یوتھ امپاور ہوں, اور ان کے ساتھ ایک میننگ فل انگیجمنٹ, سپرفیشل انگیجمنٹ سے نہیں چلے گا کام. ابھی بیٹھ کے آرام سے ان کو سمجھائیں, ڈبیٹ ہو, اپنا چیس ٹورنامنٹ, میں نے فار ایگزامپل چیس ٹورنامنٹس میں نے ابھی رکھا ہوا تھا, رکھنے جا رہا ہوں لزبیلا یونیورسٹی میں. از سم تھنگ آئی لائک, میں خود چیس کھیلتا ہوں, میں نے بولا آپ چیس کا ٹورنامنٹ آپ شروع کریں. جسٹ اسمال تھنگس ٹو ون دیئر ہارٹس, دیٹس آل اٹ ٹیکس. جو یوتھ ہمارا مس گائیڈڈ ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ صرف بلوچستان میں ہو, پاکستان میں کہیں بھی ہو سکتا ہے. انفارچونیٹلی میں پھر میڈیا سے ہوں, لیکن میں پھر یہ بات کروں گا کہ میڈیا کا نیریٹو ہی پورے پاکستان میں چلتا ہے, وہ جس طرح کا پھیلا دیں. مس گائیڈڈ یوتھ کو ڈو یو ریئلی تھنک کہ ہم لوگوں نے سمجھانے کی کوشش نہیں کی, ان کو سپریس کرنے کی کوشش کی, اسی لیے مہارنگ بلوچ جیسے, سیمی الدین بلوچ جیسے لوگ جو ہیں وہ ہزاروں لوگوں کا بلوچستان سے لشکر جو ہے وہ لے کے جب اسلام آباد آتے ہیں تو ان کو راستے میں جو ہے وہ لوگ اپریشیٹ بھی کرتے ہیں, مرد ہوں, عورتیں ہوں, پڑھے لکھے ہوں, ان پڑھ ہوں, ان جیسے لوگوں کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کی پالیسی, ان کی بات, آئی ایم پریٹی شیور آپ بھی سے ایگری کریں گے, وہ 95% آف دا ٹائم اینٹی اسٹیٹ بات ہی کرتی ہیں. مہارنگ بلوچ کی بھی اگر ہم لوگ بات کریں تو اینٹی پاکستان, اینٹی اسٹیٹ. ڈو یو ریئلی تھنک کہ اس طرح کے ایلیمنٹس کو اتنا بڑا بنانے میں the state of Pakistan, the government of Pakistan, the government of Balochistan, people of Balochistan and even Sardars of Balochistan, انہوں نے بھی اپنا ایک بڑا میجر رول جو ہے وہ پلے کیا ہے, کہ انہوں نے فار گرانٹیڈ جو ہے وہ شاید لے لیا تھا کہ ٹھیک ہے یہ لوگ اگر ان کو مسئلہ ہے ہم ان کو دبا دیتے ہیں, وہ دبا کے جو ہے آپ کو پتہ نا وہ اسپرنگ والا دبائیں گے تو وہ واپس اوپر ہی آئے گا. تو اب یہ بہت اوپر چلا گیا. ڈو یو ریئلی تھنک کہ یہ دس از دا ریزن بیہائنڈ مہارنگ بلوچز رائز ان پاکستان؟ اس میں 3-4 چیزیں ہیں. سب سے بڑا جو ہم نے سرداری نظام کی بات کی, وہ ایک ویکیوم بن گیا تھا, اور خالی سرداری نظام کا نہیں, سرکار کا بھی, حکومت کا بھی, بلوچستان حکومت ہے, اینڈ آئی ایم پارٹ آف دیٹ گورنمنٹ, سو آئی نو دس مائٹ بی ٹیکن وتھ پنچ آف سالٹ اور ٹیکن اے رانگ وے, بٹ دیکھیں جہاں بھی ویکیوم ہوتا ہے کوئی اور فل کرے گا, چاہے پازیٹیو ہو چاہے نیگیٹو ہو. ٹھیک ہے, یو اگری ود دیٹ؟ ایبسلیوٹلی. تو وہ ہم نے وہ سوچا نہیں. ابھی جب چیزیں خراب ہوتی جا رہی ہیں یا چیزیں بیچ میں جو خراب ہو گئی تھیں تب ہم سوچتے ہیں. یہ پہلے سوچنا تھا فرسٹ آف آل. سیکنڈ آف آل دیکھیں, میں نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ آئی ڈونٹ تھنک مہارنگ ریپرزینٹس آل آف بلوچستان. اس کے لیے کافی لوگوں نے مجھے کہا کہ بھئی آپ کیا بات کر رہے ہیں, اور کیوں ایسے, اور وائی, اور مانا کے بارے میں ایسے کیوں, کیا بات بولی. یہ میں ڈس ایگری کرتا ہوں. بلوچستان میں اگر خدا نہ خواستہ آپ کا ڈسینٹنگ وائس ہے کسی چیز میں, اینی اینڈ آف دا پولیٹیکل اسپیکٹرم, لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. وائی کینٹ آئی کویشچن مہارنگ,
واٹس دا پرابلم؟ میں کوئی برا بلا کہہ رہا ہوں، میں اس کو خدا نخواستہ میں غلط بات کر رہا ہوں، میں خالی اپنا ڈس ایگری کر رہا ہوں، وہ میرا رائٹ ہے، میں سوال کر سکتا ہوں، کیوں نہیں کر سکتا؟ دیکھیں نا، اگر ایک پولیٹیکل فگر ہے، رائٹ، جو لوگ کہتے ہیں پولیٹیکل فگر، میں سوال نہیں پوچھ سکتا؟ بالکل میں پوچھ سکتا ہوں، میرا رائٹ ہے. جیسے ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ جی آپ پولیٹیکل فگر ہیں، آپ یہ جواب دیں، یہ چیزیں کیوں کر رہے ہیں، یہ چیزیں کیوں نہیں کر رہے، تو میں نہیں پوچھ سکتا ایز این آرڈنری بلوچستانی. میں بلوچستانی نہیں ہوں کیا، میں باہر کا ہوں، میں پوچھ سکتا ہوں. تو یہ میرا ایک رائٹ ہے اور میں پوچھوں گا. تو مائی پوائنٹ از کہ دیکھیں، ایک تو اگر آپ کو پولیٹیکل سٹانس نے لیا ہے اس گروپ نے، تو اتنا ان کا جو ریٹرک ہے، میں سمجھتا ہوں بہت اگریسو ہے. اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ گالیاں دے رہے ہیں. یہ پولیٹیکل، آئی ایم سوری، آپ کا یہ پولیٹیکل رائٹ نہیں ہے. سیکنڈ تھنگ. تھرڈ تھنگ، سب سے اہم چیز، میں یہ نہیں چاہتا کہ ہمارے بلوچستانی، ہمارے بھائی بہن غلط چیزوں میں استعمال ہو جائیں. یہ میرا ڈر ہے اور میں وائس کرتا ہوں بڑے کھلے دل سے، کہ یہ نہ ہو کہ ہمارے لوگ، ہمارے جو پولیٹیکل سائڈ، جو یہ ہمارا ایکس وائی زی ہیں، یہ غلط ہاتھوں میں استعمال ہو جائیں فار سم الٹیریئر موٹیو یا کوئی دوسرے ایجنڈا کے لیے. یہ میرا خطرہ ہے، یہ میں نے آگے آپ کے سامنے رکھا ہے، عوام کے بلوچستان کے سامنے. آپ کو لگتا ہے کہ وہ یوز ہو رہے ہیں کچھ ایسے لوگوں کی طرف سے جو کہ الٹیمیٹلی پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، یہ آئی ڈونٹ ہیو ایویڈنس. نہیں، ایبسلیوٹلی، لیکن جو ایک فیلنگ آتی ہے نا بلوچستان میں، آپ جب موو کرتے ہیں، آپ لسپیلا سے ہیں، انریسٹ، دیکھیں یہ انریسٹ کریٹ کرنا. اور دیکھیں، آپ کے ڈس ایگریمنٹس ہو سکتے ہیں اسٹیٹ کے ساتھ، 10 ڈس ایگریمنٹس ہو سکتے ہیں، بٹ ایک دائرے میں ہوتے ہیں، آپ کے فورمز ہوتے ہیں. یو ہیو اے لوور کورٹ، ٹو دا ہائی کورٹ، ٹو دا سپریم کورٹ. ایک اگر بھی آپ کا کوئی ایشو ہے، تو کیا آپ کا ایشو گالی گلوچ، بے عزت کرنا، غلط چیزیں بولنے سے حل ہوں گے؟ آپ کے مسئلے نہیں ہوں گے حل نا. سو دے ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہم ایک ملک میں، اور ہمارے دشمن بہت ہیں. تھوڑا سا ہم کو یہ سامنے رکھنا پڑے گا کہ بھائی ہم کسی کے ہاتھ، یہ سوچنا پڑے گا ٹو ایوری ون کہ آپ کسی کے ہاتھ استعمال تو نہیں ہو رہے، کیا آپ ملک کو یا ریاست کو کمزور نہیں کر رہے. یہ چیزیں یہ سامنے رکھنی پڑیں گی ان حالات میں. مہرنگ بلوچ کا جب قافلہ نکلتا ہے تو اس میں میڈیا بھی جاتی ہے، ڈیجیٹل میڈیا کے لوگ بھی جاتے ہیں. وہاں جو یوتھ ہے، جب ان سے بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہمارے پاس جاب نہیں ہے، ہمارے پاس ایجوکیشن نہیں ہے، ہمارے پاس 3 وقت کا کھانا نہیں ہے. اب یہ اسٹیٹس میرے سامنے ہیں، جو کہ آپ یو آر پارلیمنٹیرین فرام بلوچستان، تو آئی تھنک یو آر دا رائٹ اتھارٹی ہمیں بتا سکتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں. اب دیکھیں، دا پاورٹی ریٹ از 70.5% ان بلوچستان، جو کہتے ہیں ہائیسٹ ہے پاکستان میں. ایجوکیشن جو ہے، ہم لوگ HDI 0.473 لوئسٹ امنگ پاکستان پروونسز، اور ایجوکیشن بھی ہم لوگ دیکھیں تو 41% آف پیپل آر ایجوکیٹڈ، جو کہ اپنا نام لکھ سکتے ہیں. اگر ہم پراپر لٹریسی ریٹ پہ ہیں تو وہ اس سے بھی کم ہے. یو بینگ پارٹ آف دا گورنمنٹ، جب سے آپ آئے ہیں، ان سب انڈیکیٹرز کو بہتر کرنے کے لیے آپ کی گورنمنٹ نے، اور آپ جیسے ینگ پولیٹیشنز بلوچستان میں اب کافی نظر آتے ہیں، آپ لوگ ایسا کیا کر رہے ہیں تاکہ یہ ایک دن کا کام تو ہے نہیں، اٹ ول ٹیک ایٹ لیسٹ اے ڈیکیڈ اگر آپ لوگ اس پہ آج سے کام شروع کرتے ہیں. ایسے کیا اسٹیپس آپ کی حکومت کی طرف سے لیے جا رہے ہیں جو کہ ان چیزوں کو فیوچر میں بہتری کی طرف لے کے جائیں گے؟ دیکھیں، بلوچستان، اچھا یہ ایک تو میں آپ کو بتاؤں کہ جو اسٹیٹسٹکس ہیں آپ کے، یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور میں کہتا ہوں کہ اگر چیزوں کو ٹھیک کرنی ہے تو جو اصلیت، جو حقیقی فیکٹس ہیں، ان کو سامنے لایا جائے. نہیں تو پھر ہم ایک ببل میں رہیں گے کہ سب چیز ٹھیک ہے اور پھر مسئلے حل نہیں ہوں گے ہمارے. اس کے ساتھ ساتھ میں جی ایک سائڈ بائی سائڈ ایک چیز میں بتاؤں گا آپ کو. دیکھیں، بلوچستان میں ہم کو 9% ملتا ہے NFC سے، ٹھیک ہے، اور پورا ملتا ہے، میں نے خود چیک کیا یہ، ٹھیک ہے. ابھی جب یہ چیزیں فنڈز وغیرہ آتے ہیں، یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ بلوچستان از 48%، 46%، پہلے 48 تھا، ابھی 46 ہو گیا، جو بھی ہے 46% ایکوریٹلی، اگر آپ اسکوائر کلومیٹر، اسکوائر مائلز دیکھیں، 46% پاکستان کا حصہ ہے. اب لوگ یہ اس سائز کو، اتنا وسیع علاقہ ہے، میرے خیال سے پرسپیکٹیو میں لانا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. دس از آلموسٹ
bigger than Germany. Absolutely. ٹھیک ہے. اچھا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جی اسپارسلی پاپولیٹڈ, یہ نہیں کہ جی ایک ہی جگہ میں پاپولیشن ہے یا باشندے ہیں, اٹ از اسپارسلی پاپولیٹڈ جی. ٹھیک ہے, اتنا بڑا رقبہ ہے اور شہر ایسے کچھ نہیں ہے, چھوٹے چھوٹے شہر ہیں. ٹھیک ہے, ایکسیپٹ فار کوئٹہ اینڈ ہب. ٹھیک ہے, اور پاپولیشن بھی کافی کم ہی ہوگی, اور کم ہی ہے, مطلب آپ کو تھوڑا تھوڑا ملے گا, ایک وقت پہ نہیں ملے گا آپ کو پاپولیشن. تھرڈ ایشو از اے لینڈسکیپ. ہم نے یہ نہیں سوچا کہ بھائی لینڈسکیپ اگر اتنا ماؤنٹینس ٹیرین ہے تو لازمی طور پہ روڈ نکالنا ول بی 3 times the cost, 5 times the cost. ٹھیک ہے, ایک ہاسپٹل بنانا ان دا مڈل آف نو ویئر وہ فیزیبل نہیں ہوگا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں بننا چاہیے, میں خالی اکنامیکل پرسپیکٹیو آپ کو دے رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں ہم کو تھوڑا سا فیزیبلٹی, وائبلٹی, اکنامک پرسپیکٹیو آپ کو رکھنا پڑے گا سامنے. تو میرا مقصد یہ کہنے کا, اگر آپ نے فار ایگزامپل 10 روپیز کا آپ نے انویسٹمنٹ کیا بلوچستان میں, وہ نظر نہیں آئے گا آپ کو. آپ کو 100 روپے کا کرنا پڑے گا, پھر جا کے کچھ نہ کچھ نظر آئے گا. بیکاز آف دیز 3 reasons, بیکاز آف دا لینڈسکیپ, بیکاز آف اپنا دا ٹیرین اینڈ دا پاپولیشن. ٹھیک ہے, اب آتے ہیں جی گورننس کے اوپر. اگر میں ان کو بلوچستان کے جو اکنامک ووز ہیں میں کیٹیگرائز کرتا ہوں ان کو. یہ ایک ہو گیا, ٹھیک ہے, دیز 3 issues, لینڈسکیپ, ٹیریٹری اینڈ پاپولیشن. پھر آتا ہے گڈ گورننس کے اوپر. جو گورننس فریم ورک ہے جی بلوچستان میں انفارچونیٹلی نان ایگزسٹنٹ. ٹھیک ہے, جو گڈ گورننس پالیسی, واٹ از گڈ گورننس اگر میں آپ سے پوچھوں جی, اکاؤنٹیبلٹی, ٹرانسپیرنسی, پارٹیسپیشن, ایفیشنسی, اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو میں جی اکثر لوگ گڈ گورننس میں بھول جاتے ہیں, دے لک اوور, از جی ڈیٹا گیدرنگ اینڈ انفارمیشن کلیکشن. جب آپ کے پاس ڈیٹا نہیں ہوگا یا انفارمیشن نہیں ہوگا ایک شعبے میں یا ایک ڈپارٹمنٹ میں یا ایک سیکٹر میں, آپ جی انفارمڈ پالیسی ڈیسیجن یا ٹائملی پالیسی ڈیسیجن کیسے کریں گے؟ نہیں کر سکیں گے. جب آپ کے پاس چیزیں ہوں گی سامنے تو ٹھک آپ بولیں گے بھائی ٹھیک یہ فیصلہ کر لیں, یا جی یہ میرے سامنے ہے, یہ آپ اس کے اوپر آپ امپلیمنٹ دس. تو بلوچستان میں یہ ہے, دیر آر نو انفارمیشن گیدرنگ سسٹمس یا میکانزمز ان پلیس. تو آپ گڈ گورننس کی بات کرتے ہیں تو یہ اصل چیز تو یہ ہے. تو گڈ گورننس یہ چیز نہیں ہے, جو فریم ورک ہے, پالیسیز نہیں ہے, وہ نہیں ہے. اینڈ دین جو ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہے بیکاز آف لیک آف گڈ گورننس, تو ٹرکل ڈاؤن افیکٹ نہیں آتا لوگوں کو. ٹھیک ہے, دس از این آنیسٹ بیئر ہرٹفل ٹروتھ کہ جو ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہے, جو فار ایگزامپل ہاسپٹل بنا ہے یا اسکول بنا ہے یا اچھا سا روڈ بنا ہے, 2 چیزیں اس میں جی ٹرکل ڈاؤن افیکٹ آف فنڈز نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. سیکنڈ آف آل, جو گڈ گورننس کی جو مین پرپس ہے از مانیٹرنگ اینڈ سپرویژن آف دیٹ سیٹ ڈپارٹمنٹ. میں نے مثال دی ابھی بجٹ اسپیچ میں, 3025 اسکول ابھی کھلے ہیں. ٹھیک ہے, گورنمنٹ نے. اچھا, بفور آئی گیو دیٹ اسٹیٹسٹکس آئی تھاٹ آئی ٹیل یو سم تھنگ. لزبیلا میں دیر واز 71 نان فنکشنل اسکولس, 71 نان فنکشنل اسکول تھے کافی ٹائم سے. یہ کس سال تک تھے؟ ابھی تک نہیں, I'm just telling you 2000 till 2025 فیبرری مارچ. ٹھیک ہے, تو میں آیا تھا مئی میں. ود ان دا 1 year جو فرسٹ ہماری ڈپارٹمنٹل میٹنگس تھیں اور پورے ہر ڈپارٹمنٹ ڈی سی ایس پی کے ساتھ اینڈ آل ڈپارٹمنٹ ہیڈس, میں نے کہا جو 71 نان فنکشنل اسکولز ہیں آپ کو فنکشنل کرنے پڑیں گے ہر حال میں. آئی ڈونٹ کیئر ہاؤ یو ڈو اٹ. جی مائی ایڈمنسٹریشن, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے بڑا مدد کیا اس میں. جو ہمارے فیمیل ڈی سی ہیں انہوں نے بھی کافی اس میں تعاون کیا. ہم نے 38 اسکولز, بس ہم کو پتہ ہے ہم نے کیسے کیے, ادھر سے ادھر سے کر کے بھی میڈ دیم فنکشنل. ٹھیک ہے, 38 کیا بچے 33. ابھی شہید بہادر خان جو نوکریاں تھیں, اسامیاں تھیں, وہ بھرتی ہو کر ہم نے جی 31 اسکولس کو بھی ہم نے فلی فنکشنل کیا. دس کین بی ویریفائڈ ان دا کمنگ اگست اینڈ سپٹمبر, اینڈ آئی آسک ایوری ون ٹو ویریفائی اٹ. اچھا ہے, کل کے دن کوئی فنکشن لا ہو تو میں ان کو ڈنڈا دوں گا. تو ابھی الحمدللہ سے بفور دا اسکول سمر ویکیشن 71 آؤٹ آف 71 اسکولز ور فلی فنکشنل ان لزبیلا. اور میں بالکل دعوت دیتا ہوں کوئی بھی چیک کرے, اچھی بات ہے, مجھے بھی انفارمیشن دیں کہ اگر کوئی بند ہو تو یہ جو 3500 اسکولز ہیں یا میرے جو 71 اسکولز کھلے ہیں, یہ ہمارا کام ختم نہیں ہوتا ہے ادھر, ابھی شروع ہوتا ہے.
کل کے دن جی یہ 6 مہینے بعد واپس اسکول بند ہو جائیں تو کیا کون سی بڑی بات ہے, کون سا اچیومنٹ ہے, کون سی کامیابی ہے, رائٹ. تو دا پوائنٹ از ٹو ہیو مانیٹرنگ اینڈ سپرویژن, جو سسٹمز اور میکانزمز ہوں کہ کل کے دن اگر ہم نہیں ہوں تو یہ چلتا رہے. سو یو ہیو دا اسکول فنکشنل ایون اف یو آر ناٹ ان پاور. دیٹس دا پوائنٹ آف گڈ گورننس, کہ ہمارے ان چیز پلیس سسٹمز اور میکانزمز ہو کہ یہ چیزیں یہ چلیں. 6 مہینے بعد, سال بعد, 2 سال بعد ہماری ضرورت نہ پڑے واپس بولنے کو جی یہ واپس کیوں بند ہوئے. بلوچستان کے ایجوکیشن سسٹم پہ آپ نے بات کی, اینڈ اٹس اے ویری گڈ اسٹیپ وچ یو ہیو ٹیکن. یہ ہمیشہ کہا جاتا ہے اور اسٹیٹس بھی یہ بتاتے ہیں کہ جو ٹیچرز ہیں اور دا کوالٹی آف ٹیچرز ان بلوچستان, دیٹس اے بگ پرابلم. اگر ہم لوگ فیمیل ٹیچرس کی بات کریں تو وہ بلوچستان میں ایز کمپیئر ٹو آل دی ادر پروونسز ٹھیک ہے, اس میں وہ پاپولیشن کا بھی جو ہے وہ ایک کنسرن ہے, لیکن جو میٹرک بتایا جاتا ہے دیٹس اف کمپیئر ٹو ادر پروونسز آف پاکستان اٹس کوائٹ لو. تو جیسے آپ نے کہا کہ اگر ہم چلے رہے ہیں آسان 6 مہینے کے بعد بند ہو جائے, تو یہ ٹیچرس کا جو پرابلم ہے اس کو پرماننٹ بیسس پہ سالو کرنے کے لیے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ یہ میری ذاتی رائے, یہ گورنمنٹ کا سٹانس نہیں ہے, ٹھیک ہے. جو اسکولز یہ جو بند ہوئے ہیں, جو ہمارے لزبیلا کی, میں بلوچستان کی میں بات نہیں کر سکتا کہ لزبیلا اس لیے بند ہوتے کیونکہ ٹیچرز اپنے اسکولز یا کلاس رومز یا پڑھانے کے لیے نہیں آتے تھے. گڈ گورننس کا ایک اور بڑا اہم نقطہ یہ ہے کہ انسینٹیوائزیشن اور ڈی انسینٹیوائزیشن آپ کو کرنا پڑے گا. اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہو ریوارڈ ہم, اگر کوئی غلط کام کر رہا ہو اس کو سزا دیں. پھر یہ اکاؤنٹیبلٹی کے بریکٹ میں آتا ہے, انسینٹیوائزیشن ڈی انسینٹیوائزیشن. تو ہم نے یہ کیا, ہم نے جو ٹیچرز نہیں تھے کال اپ نوٹسز ٹرمینیٹ, آئی ڈونٹ تھنک ٹرمینیٹ کیا بٹ سسپینشنز, اور جس نے اچھا کام کیا جی ابھی ہم ان کو ریوارڈ کرنے جا رہے ہیں جو ہر دن کام کر رہے ہیں. اینڈ دیر از اے وے آف چیکنگ. فار ایگزامپل 2013 میں, یہ میرا آئیڈیا نہیں تھا, 2013 میں بلوچستان میں EMIS سسٹم انٹروڈیوس کیا گیا تھا, دا ایجوکیشن مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم. اس میں یہ تھا کہ ہر ضلع میں 2 لوگ ہوں گے, ایک سیل ہوگا اور وہ مانیٹر کریں گے اور ڈیلی کا لائیو انفارمیشن اپنا پیرنٹ سیل کوئٹہ میں انفارمیشن دیں گے کہ یہ اسکول اٹس گڈ ٹو گو, یہ ٹیچر ٹھیک ہے, یہ آتا ہے اور یہ اپنا ڈیوٹی سر انجام دیتا ہے. وہ 2-3 سال کے بعد جی بند ہو گیا MS سسٹم. ان ٹائپ یہ جو چیزیں ہیں, ان قسم کے جو آئیڈیاز ہیں یا مینجمنٹ سسٹمز ہیں, یہ ریوائیو کیے جائیں. ٹھیک ہے کہ کاسٹ بھی زیادہ نہیں ہے. کیا کاسٹ ہے جی؟ ڈیٹا کا کاسٹ ہے. کیا کاسٹ ہے؟ 2 لوگ اور ایک سیل رکھیں گے, ہم بڑے چیزیں پروجیکٹس بنا سکتے ہیں, یہ چھوٹے فور مائکرو مینجمنٹ ہم نہیں بنا سکتے. تو یہ ہونی چاہیے. اس کے ساتھ بھی جی ایک پیرنٹ سیل بنایا جائے کوئٹہ میں جو ان چیزوں کو مانیٹر کی جائے. پے دیم ویل, کہ یہ فائنینشیل انسینٹیو اور کرپشن کی طرف نہ جائیں, ان کو اچھا تنخواہ دیں, ان کے اوپر سپرویژن رکھیں اور انفارمیشن لیں اور گیدر کریں کہ جی یہ اسکول میں پرابلم ہے, یہ ٹیچر نہیں آ رہا, یہ اسکول ٹھیک ہے جی اس کو ریوارڈ کریں, یہ جاتا ہے ڈیوٹی کرتا ہے. دس از مائی آئیڈیا. اٹس ایکچولی اے ویری گڈ آئیڈیا, اینڈ آئی تھنک ویسٹرن کنٹریز میں تو یہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے. یہ ہوتا ہے ایگزیکٹلی یہی ماڈل ہے. آپ بھی باہر سے پڑھ کے آئے, میں بھی باہر سے پڑھ کے, ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ وہاں سسٹم ایکچولی یہی ہے. ایگزیکٹلی یہ سسٹم. تو یہ ایک راکٹ سائنس نہیں ہے, یہ بڑا آسان طریقہ, یہ امپلیمنٹ بھی ہو سکتا ہے. تو دس از مائی آئیڈیا. جی, وہ CM بگٹی صاحب سیمس ٹو بی کوائٹ اے ڈائنامک پرسنالٹی. ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ جس طریقے سے وہ بلوچستان کے اسٹانس کو بھی پروموٹ کرتے ہیں, آپ ان کے ساتھ کافی کلوز پروکسیمیٹی میں کام بھی کر رہے ہیں. ڈو یو ریئلی تھنک کہ جو آپ نے آئیڈیاز اپنی سوچ کے مطابق آپ نے کہا کہ یہ آپ کی سوچ ہے, CM صاحب کے مائنڈ میں اور ان کی کابینہ کے دماغ میں بھی یہ آئیڈیاز ہیں, اور اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے کوئی جو روڈ میپ ہے وہ کوئی فارم کیا ہے یا آگے فارم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ آئی تھنک سو. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہو رہا ہے, آئی ڈونٹ نو, کیبنٹ میں نہیں ہوں, بٹ جو اسکول کھولنے کا جو انیشیٹو تھا CM صاحب کا, منسٹر آف ایجوکیشن کا, یہ اچھے اقدامات ہیں. دیکھیں یہ لانگ لاسٹنگ چیزیں ہیں جو ہم کو کرنی پڑیں گی. فکسنگ اپ ہاسپٹلز, BHUs, DHQs, مانیٹرنگ دیم. اچھا میں بھی یہ کرتا ہوں, میں نے گروپ بنایا ہوا ہے, ٹھیک ہے, میں تقریباً ہر 1-2 دن میں اپنا میسیج بھیجتا ہوں, جی آپ چیک کریں کون سا MS پریزنٹ نہیں ہے, پھر جی اس کا سزا ہے, ٹھیک ہے. میں ایک ڈسٹرکٹ جو گروپ کے تھرو بھی میں کرتا ہوں, پھر میں جی اپنے لوگوں کے تھرو بھی کرتا ہوں. کوئی نارمل بندہ کو فون کروں گا, اپنا ایک بندہ
ووٹر آپ جائیں چیک کر لیں ہاسپٹل میں ہے بندہ نہیں ہے, از ایوری ون آن ڈیوٹی اور ناٹ آن ڈیوٹی, وہ اکوپمنٹ ہے نہیں ہے, کدھر ہے, اگر بجٹ آپ کے سامنے ہے اس ہاسپٹل کا یا بی ایچ یو کا یا ڈی ایچ یو کا, وہ کدھر استعمال ہو رہا ہے. میں نے دوائیں خود چیک کی, اس دن میں گیا میں نے چیک کیا کہ بھائی یہ دوائیاں ہیں یہ دوائیاں نہیں ہیں. میں نے بولا بھی فوراً تھوڑا سا آئی لائک میڈیسن, تو میں آئی انڈرسٹوڈ کہ یہ دیز جو دوائیاں ہیں دیز آر رینڈرڈ یوزلیس, جو افیکٹو ہیں وہ لیں, تو پھر گاٹ دیٹ فکسڈ. یہ چھوٹی چھوٹی مائکرو مینجمنٹ آپ کو کرنی پڑیں گی. تو یہ جو سرکار ہے آئی تھنک اچھے اقدامات لینے والے ہیں, لیے بھی ہیں, جیسے اسکولز کھولنا جو ہے, مگر مشورہ یہ لیا کہ میں نے دیکھیں کہ سی ایمز چینج ہوتے رہتے ہیں, کیبنٹس بھی چینج ہوتے رہیں گے. وی ہیو ٹو سیٹ اپ میکنزمز اینڈ سسٹمز ان پلیس to fix this problem permanently. And there should be a policy not only in education or health sector, framework آپ بالکل ٹھیک ہے. آپ میں جی جی آپ بولیں. میں جی 100% اگری کرتا ہوں. جیسے ہم جی ماسٹر پلاننگ شہر کے کرتے ہیں, ایک ماسٹر پلان فریم ورک بلوچستان کے لیے ہونا چاہیے, 5-10 سال کی پالیسی, ٹھیک ہے. اس میں جی ہیلتھ, ایگریکلچر, ایجوکیشن اور دیگر جو بھی اپنے ڈپارٹمنٹس ہیں سیکٹرز ہیں ان کو جی ایسے ہی ہونا چاہیے. آئی ایگری ود دیٹ. اور اس پہ سارے اسٹیک ہولڈرس کو ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے, اور یہ اتنا بڑا میرے حساب سے اتنا بڑا ایشو ہے نہیں, اسٹیک ہولڈرز بیٹھ کے یہ فیصلہ کر لیں کہ ہمارے بلوچستان میں حکومت کسی کی بھی ہو, یہ ایک سیٹ فریم ورک ہے, اس پہ 10 سال 11ویں سال میں بھلی کوئی چینجز لانے لے آؤ, 10 سال میں آپ اس کو چھیڑ نہیں سکتے. اور یہ بڑی بڑی ایگزامپلز ہمارے پاس دنیا میں ملتی ہیں. ایون اگر اف یو ٹاک اباؤٹ چائنا, سسٹم چینج ان کا ہوتا ہے, ان کے سیکرٹری جنرل چینج ہوتے ہیں کمیونسٹ پارٹی کے, پریزیڈنٹ پالیسی سیم ہے, پالیسی جو ان کی 80 سے چل رہی ہے وہ آج تک چل رہی ہے. سو دس از سم تھنگ وچ وی کین ڈو ناٹ اونلی ود بلوچستان بٹ فار پاکستان ان جنرل. آئی ایگری وتھ یو. یہ ایک چینجنگ پوائنٹ آ جائے گا اگر ہم فریم ورک بنا کے اس کو امپلیمنٹ کریں 5-10 سال کے لیے. بلکہ میں ابھی شیئر کرنا چاہوں گا, اب میرے ڈپارٹ کلچر ٹورزم میں ہم نے KPIs بنائے, رائٹ, فار دا ڈپارٹمنٹ, دا بیوروکریٹک سائڈ, بٹ آلسو فار دا منسٹر ان چارج آف دا پارلیمنٹری سیکٹری. ان کو فالو کرنا پڑے گا, میرے اوپر بھی لاگو ہوگا یہ, ٹھیک ہے. ہم خود بنا رہے ہیں, میں خود بنا رہا ہوں, اینڈ وی گونا میک دس انٹو اے ریزولوشن دین انٹو اے بل. وی ڈیسائڈیڈ دیٹ مائی سیکٹری اینڈ آئی. تو دیٹ سم تھنگ, ایک ڈفرینٹ چیز میں لا رہا ہوں کہ KPIs ہونے چاہیے, کی پرفارمنس انڈیکیٹرز ہوں, منسٹر کے اوپر لاگو ہوں اور ایک ایکٹ کے تحت ہو, اور کتنے میٹنگز, کیا گولز ہیں, کتنے ایونٹس کیے ہیں, اپنا آڈٹ رپورٹس, فائنینشیل اکاؤنٹیبلٹی, دس ایوری تھنگ کمز انڈرنیتھ دس. کلچر اینڈ ٹورزم از سم تھنگ وچ اف ناٹ ٹورزم, کلچر تو ہمیشہ بلوچستان کے سے اس کو لنک کیا جا سکتا ہے. بلوچستان, خیبر پختونخوا اور سندھ, پنجاب, سب کا ہی ہے, لیکن بلوچستان کے بارے میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ ان دا لاسٹ 10 years KP گورنمنٹ ہیز بین ہیویلی پروموٹنگ دیئر کلچرل سائٹس, دیئر ٹورزم سائٹس, کمراٹ ویلی اور ان ناران کاغان, انہوں نے کافی ڈیولپمنٹ کا بھی اس جگہ پہ کام کیا. بلوچستان میں انفارچونیٹلی ہم لوگوں کو کبھی پتہ نہیں چلتا کہ وہاں ایسی ٹورزم کے لیے اگر کوئی پاکستان کا کوئی بندہ جانا چاہے, پاکستان سے کوئی بندہ جانا چاہے کسی بھی کونے سے, یہ نہیں کہ اگر آپ پنجاب سے ہیں تو آپ کو وہاں پچھلے دور ایک نیریٹو تھا ID کارڈ دے کے گولی مار دیتے ہیں. پاکستان تو سب کا ہے, کوئی بھی کسی کونے میں جا سکتا ہے. بالکل. آپ چونکہ پارلیمنٹری سیکرٹری ہیں فار کلچر اینڈ ٹورزم, واٹ اسٹیپس یو ہیو ٹیکن ٹو پروموٹ ٹورزم آف بلوچستان, پاکستان کے باقی حصوں کے لیے بلوچستان کا دروازہ کھولنا, اور کس طرح سے ایسی کوئی کیسا کوئی میکینزم آپ لوگوں نے بنانے کی کوشش کی جس سے بلوچستان جو ہے وہ کلچر کے ساتھ ساتھ ٹورزم کے لیے بھی جانا جائے, اور پنجاب, سندھ, خیبر پختونخوا, گلگت کے لوگ جو ہیں وہ آسانی سے ان جگہوں پہ جا سکیں, انفراسٹرکچر ڈیولپ ہو, اس طرح کی کوئی چیزیں آپ نے کوئی اسٹیپس لیے ہیں اس طرح؟ بالکل نہیں ہے. فرسٹ تھنگز فرسٹ, ہم نے انشاءاللہ کافی کام کیا ہے کلچر اور ٹورزم پالیسی کے اوپر. وائی؟ بیکاز میں تھوڑا سا بائی دا بک چلتا ہوں. میں سوچتا ہوں کہ ایک باقاعدہ ایک رول بک ہو اور ایک سیٹ آف ویلیوز ہوں جس کے اوپر ہم کام کریں. تو انشاءاللہ ہم نے تقریباً 90% ہم نے ختم کر لیا اس کو. مجھے یہ ملا تھا سپٹمبر میں یہ پورٹ فولیو, تو اٹس بین 8 months. تو ہم نے یہ 8-9 مہینوں میں یہ کام کیا ہے, اینڈ بائی August وی آر گوئنگ ٹو امپلیمنٹ دس کلچر پالیسی. اس کے ساتھ ساتھ جی الحمدللہ لاسٹ ویک میں کوئٹہ میں تھا, تو کچھ 4 دن پہلے میں نے اپنی ویب سائٹ لانچ کی ہے. اٹس لانچڈ الحمدللہ, اور اس میں جی کلچر ہے, ٹورزم ہے, آرکیولوجی اینڈ لائبریریز. اٹس اے 1 click ونڈو
for everything regarding my department. What's the URL of that website ताकि लोगों को ज़्यादा आसानी? I don't remember it right now. मैं लिंक मेरे पास है. वो आप प्लीज़ शेयर करना ताकि हम plug in कर दें. बिल्कुल मैं आपको शेयर करूँगा. तो उसमें जी स्टेट ऑफ द आर्ट. अच्छा फनी स्टोरी, एक लड़का था मेरे डिपार्टमेंट में और ही इज़ फ्रॉम क्वेटा, हज़ारा कम्युनिटी से बिलोंग करता है. एंड आई फील लाइक इट्स नेसेसरी टू हाईलाइट हिम. हुसैन उसका नाम है और ये हर मीटिंग में चुप होता था या इसको बात करने नहीं देते थे या आई डोंट नो व्हाट द इशू वाज. काफ़ी टाइम से ये आ रहा था जा रहा था मगर इस चीज़ की चुप होता था मीटिंग्स में. तो जब हमारा जो नया सेक्रेटरी आया है ही इज़ पिक्ड हिम अप एंड ब्रॉट मी टू हिम. जब मैंने इससे बात की, जब मैं बैठा हूँ 1-2 दफ़ा, तो ये एक जीनियस किड था निकल आया. मतलब रियली स्मार्ट, वेरी इंटेलेक्चुअल, वेरी हार्ड वर्किंग. तो मैंने बोला जी आप ये वेबसाइट बना सकते हैं. जो मेरा ऑलरेडी प्लान था, मैं लोगों को ढूंढ रहा था 4-5 महीनों से कि कौन करेगा, कैसे करेगा, ये है आउटसोर्स करें या नहीं करें, अपने डिपार्टमेंट से कोई अच्छा बंदा मिल जाए. तो सर जी मैं आपके लिए कर लूँगा. मैं थोड़ा सा डाउटफुल था ना, मैंने मे बी इज़ जस्ट सेइंग कि मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, मे बी परफॉर्म या डिलीवर नहीं कर पाएगा. आई किड यू नॉट, मैं भी आपको दिखाऊंगा वो लिंक. इट्स वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट्स आई हैव सीन माई लाइफ. वाओ, ब्यूटिफुली डन, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड. मैंने परसों वेबसाइट देखी तो मैं हैरान रह गया. मैंने बोला दिस इज़ द टैलेंट वी हैव, हमको प्रमोट करना चाहिए. आई हैव प्रमोटेड हिम, मैंने सारा इख्तियार इसको दिया है. मैंने बोला जी आप काम करें, आई विल सपोर्ट यू. सो फिर इसके लिए एक अपना अवार्ड सेरेमनी रखा हुआ है और एक रिवॉर्ड अपना फाइनेंशियल मॉनेटरी इंसेंटिव दिया हुआ है और मैंने आगे किया हुआ उसको कि आप काम करेंगे अभी इस डोमेन में. तो आर वेबसाइट इज़ बेसिकली हम क्लिक करते हैं तो ऑल आर इवेंट्स कम. फर्स्ट ऑफ ऑल आर कल्चर पॉलिसी इन अ वेरी नाइस ब्यूटीफुल वे, माई मैसेज, माई सेक्रेटरीज मैसेज, और फिर जी जो टूरिज़म के जो लोकेशंस हैं, जो भी साइट्स हैं बलूचिस्तान में वो होंगे इसमें. ठीक है, फिर एक्सेस टू दोस. ठीक है, व्हाट रूट इज़ बेस्ट, रेड एरियाज़, ग्रीन एरियाज़, येलो एरियाज़, दैट विल बी अ कंप्लीट डिटेल्ड थिंग. फिर जी उसके साथ साथ जी रहने के लिए जगह है या नहीं है, होटल है या कोई अपना कोई लोकल बंदा है या छोटा सा हॉस्टल है या नहीं है. So that's going to be a complete rundown of everything that's in Balochistan, like a mapping of all the tourism sites in Balochistan. ठीक है, उसके साथ जी tourism policy, फिर एक bringing and showing the right image and face of Balochistan. देखिए हम बलूचिस्तान अक्सर हम भूल जाते हैं, जैसे पश्तूनों में पश्तून वाली है, बलोचों में भी एक बलोच मयार और बलोचियत है जो मेरे ख्याल से आजकल हाईलाइट नहीं की जाती है. तो एक प्रॉपर तरीके का तौर का एक अपना कोड ऑफ कॉन्डक्ट है जो मैं अक्सर पढ़ता हूँ, मैं सोचता हूँ उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए. तो मेहमान नवाजी टू टेकिंग केयर ऑफ़ योर गेस्ट, टू अपना इज़्ज़त देना, लज एक है, इज़्ज़त है, गैरत है, अब काफ़ी बड़ी वो दास्तान है. तो ये चीज़ें हमको हाईलाइट करनी पड़ेंगी. जो देखें बलूचिस्तान, आम बलूचिस्तानी हर किसी अपना को वेलकम करता है, फिर कोई शक नहीं, चाहे पंजाबी हो, चाहे सेटलर हो, चाहे पश्तून हो. पहले भी तो ऐसे ही था. आप 90s से लेके 2000 से 80s 90s 2006 तक ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं था. तो क्या उस टाइम बलोच नहीं थे? उस टाइम हार्डकोर या पक्के लोग नहीं थे? बिल्कुल थे, मगर वो प्यार मोहब्बत था, अभी भी है जी. ये मैं यही कहना चाह रहा हूँ. भी नहीं होता ना, हाईलाइट नहीं होता, वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम. हाईलाइट नहीं होता. जो आप आम 99% आप जाएं बलूचिस्तान में, 99% लोग आपके खुले दिल से वेलकम करेंगे, आपको गले लगाएंगे, आपको बोलेंगे जी आप आएँ, आपकी ख्याल करेंगे, आप मेहमान नवाजी दिखाएंगे. तो असल चेहरा ये है बलूचिस्तान का, ये वो हाईलाइट नहीं होता. अनफॉर्चुनेटली कोई है, छोटे से ग्रुप हैं, सेक्ट है जो रेपुटेशन और इमेज ख़राब किया, इसमें कोई शक नहीं. बट मेजॉरिटी 99% ऑफ द जो लोग हैं हमारे ऐसे नहीं है. मेहमान नवाज कौम बलूच के बारे में हमेशा से ये बात की गई है. आपने कहा कि एक जो टूरिज़म पॉलिसी है, अब 2 चीज़ें मेरे हिसाब से हम लोग लिंक कर सकते हैं टूरिज़म पॉलिसी से जो कि बहुत ज़रूरी है. वन इज़ कनेक्टिविटी, गुड इंटरनेट. अब इंटरनेट बलूचिस्तान में अनफॉर्चुनेटली काफ़ी इलाकों में नहीं है. बहुत खूबसूरत जगह होंगी लेकिन इंटरनेट नहीं है, लोगों को पता नहीं है. और दूसरा है सिक्योरिटी. ये 2 चीज़ें, इसके ऊपर आप लोगों ने कोई प्लान चॉकआउट किया है कि हम लोग कुछ प्रोवाइड करेंगे कनेक्टिविटी कुछ जोन्स में
ٹھیک ہے اس وقت بلوچستان کی سچویشن ایسی نہیں ہے کہ ہر جگہ پہ انٹرنیٹ پرووائڈ کیا جا سکے, اس میں کچھ ایشوز ہیں, لیکن کوئی پالیسی سیکیورٹی ریلیٹڈ اور کنیکٹیوٹی ریلیٹڈ؟ جی فرسٹ آف آل تو انفراسٹرکچر اور کنیکٹیوٹی. ابھی بھی جی گڈانی جو جام کمال کے حلقے میں آتا ہے, ہی از اے MNA آف 3 ڈسٹرکٹس. ایک ہب آتا ہے ان کے نیچے جی, ایک لسبیلا آتا ہے, ایک اواران آتا ہے. کراچی سے اب نکلتے ہیں تو ہب ضلع آتا ہے جی بلوچستان میں, آپ کو 30-40 منٹ کے فاصلے پر. اگر آپ گڈانی کی طرف, گڈانی ایک بڑا مشہور بیچ ہے, ابھی جی کوج ریزورٹ آیا فار ایگزامپل, یہ کوئی ابھی کھلا ہے, ایک سال ہو گیا میرے خیال سے یا زیادہ. ہائی اینڈ ریزورٹ ہے, الحمدللہ سیف بھی ہے, اور لوگ جاتے ہیں کراچی سے. راستہ تھوڑا سا خراب ہے مگر اس کے اوپر ابھی کام ہوا ہے. جو برج ہے کنیکٹنگ کراچی ٹو ہب وہ ٹھیک ہو گیا, بابائی بلوچستان, ٹھیک ہے, وہ ابھی انوگریٹ ہوا. جام کمال صاحب نے انوگریٹ کیا تعلیم خان کے ساتھ جی. تو وہ انوگریٹ ہو کے تو تھوڑا سا جو اگر 50-60% خراب تھا وہ ابھی 20% رہ گیا. دا پوائنٹ از کہ لوکیشنز بہت ہے. اگر ہم خالی کوسٹل بیلٹ جو 750 کلومیٹر کور کرتی ہے اس کے اوپر ہم توجہ دیں, جس میں آپ گڈانی لیں, گڈانی کے بعد جی میانی آتا ہے, سون میانی آتا ہے, آپ کا سپٹ بیچ آتا ہے جس میں گولڈن بیچ بھی آتا ہے, پھر آپ کا آتا ہے کنڈ ملیر جی, کنڈ ملیر کے بعد ملان آتا ہے, ملان کے بعد رس ملان آتا ہے, رس ملان کے بعد جی وہ گوادر ڈسٹرکٹ شروع ہو جاتا ہے, پھر ارماڑا, پسنی, گنز, پشوکان, سر بندر, یہ اس سائڈ پہ. ایون اف یو فوکس آن اس والے بیلٹ میں جی اتنا پوٹینشیل ہے. میں ہر جگہ گھوم چکا ہوں ان علاقوں میں, اتنا پوٹینشیل, اتنا خوبصورت ہے. میں جی اگر آپ دبئی کی بات کریں یا سنگاپور یا XY ملیشیا, انڈونیشیا کی بات کریں, ہمارے بیچز یا ان سے بہتر یا ان برابر ہیں یا بہتر ہیں, ان سے کم نہیں ہیں. تو ہمارے پاس پوٹینشیل بہت ہے, تھوڑا سا ہم کو اسٹریم لائن کرنا پڑے گا. ان کے جو بیچز ہیں دے آر ویل مارکیٹڈ ہے. باقی جی پریسٹیجس, بیوٹیفل, سینک ہمارے بیچز ہیں. ہمارا, میں بتا رہا ہوں, میں کافی ممالک میں رہ چکا ہوں, ملکوں میں رہ چکا ہوں. جیسے بیوٹی پاکستان میں آپ کو ملے گا نا, چاہے آپ ناران, کاغان, اسکردو, گلگت جائیں, چاہے ہمارے کوسٹ لائن پہ جانا, ایسے علاقے آپ کو نہیں. میں آپ کو دعویٰ کے ساتھ کہہ سکتا ہوں, ٹھیک ہے, اس میں کوئی شک نہیں, بس خالی تھوڑا سا اسٹریم لائن کرنا پڑے گا. سیکنڈ آف آل از دا سیفٹی. ہر ڈسٹرکٹ میں اوبیسلی ہم نہیں جا سکتے, مگر جو ڈسٹرکٹس ٹھیک ہیں جیسے لسبیلا ہے, ہب ہے, ٹو این ایکسٹینٹ اور ماڑا بھی ٹھیک ہے, چلیں ان کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے. یہ چیز, یہ علاقے بالکل سیف الحمدللہ, نہ کوئی ایشو ہے, آنا جانا ہے, لوگ بڑے پیسفل ہیں, بڑے اچھے لوگ آپ کو ملیں گے اس بیلٹ میں. ہب اور لسبیلا جو لاسی لوگ ہیں, خوبصورت لوگ, سویٹ لوگ, مہمان نواز لوگ, مطلب ان سے بڑھ کے لوگ آپ کو نہیں ملیں گے. تو یہ ہائی لائٹ کرنا چاہیے, یہ اس کے اوپر کام کرنا چاہیے. یو آر اے ینگ پارلیمنٹیرین فرام بلوچستان, ہاؤ ڈو یو پلان ٹو پروموٹ بلوچستان پازیٹیولی آن ڈیجیٹل میڈیا؟ ڈیجیٹل میڈیا اور آپ کی پارٹی PMLN اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن, وہ ڈیجیٹل میڈیا سے کافی فاصلے پہ رہتے ہیں. آپ کیسے بلوچستان کو ڈیجیٹل میڈیا کے تھرو پروموٹ کرنے کا پلان رکھتے ہیں؟ جی ہم CM صاحب اس کے اوپر کافی ورک کر رہے ہیں. ہم دونوں نے 2-3 میٹنگز بھی رکھیں. ایک ڈیجیٹل میڈیا کو ہم کو کور کرنا پڑے گا. دا لاسٹ 6-7 مہینے جب سے مجھے یہ پورٹ فولیو ملا ہے, میں نے ایک کنکلوژن ڈرا کیا کہ سوشل میڈیا کے بغیر یا مارکیٹنگ کے بغیر, سوشل میڈیا مارکیٹنگ کے بغیر یہ سیکٹر یا یہ ڈپارٹمنٹ اٹھے گا نہیں. ہمارا جو ٹوٹل فوکس ابھی از مارکیٹنگ تھرو میڈیا, اب ہر قسم کا میڈیا ہو. تو ہم نے اسٹیپس لیے ہیں. اب میں یہ نہیں بولنا چاہ رہا بیفور ہینڈ, مٹیریلائز ہو جائیں تو انشاءاللہ میں آپ کو ضرور بتاؤں گا اس کے بارے میں. فور شور. گوادر کی بات اگر نہیں کریں گے تو وہ یہ پوڈ کاسٹ کو ہم ختم نہیں کر سکتے. گوادر از ویری امپورٹنٹ ناٹ اونلی فار پاکستان بٹ فار چائنا ایز ویل. چائنا نے CPEC میں اس کو کراؤن جول جو ہے وہ بڑا ہسٹوریکلی, جب پریزیڈنٹ شی جن پنگ پاکستان آئے تھے تو تب یہ بات کی گئی تھی کہ گوادر ول بی دی کراؤن جول آف چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور. گوادر میں ہم لوگوں نے دیکھا گوادر ایئرپورٹ بنا, پاک چائنا فرینڈشپ ہاسپٹلس بنے, کافی ٹیکنیکل ووکیشنل ایجوکیشن سینٹرز بنے. پھر بھی بلوچستان کی عوام, اس کی آپ رہنمائی کرتے ہیں, آپ ہمیں بتائیں گے اس بارے میں. وہ یہ کافی جگہوں پہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو
جو ہے وہ نہ جابس ملی ہیں اس میں, نہ ہم لوگوں کو انفراسٹرکچر یوز کرنے کی اجازت ہے, نہ ہم لوگوں کو جو ہے جو فیسلٹیز پرووائڈ کی جا رہی ہیں جو اس علاقے میں ہیں ہم لوگوں کو دی جا رہی ہیں, بلوچ عوام کو جو ہے اس میں نگلیکٹ کیا گیا. ڈو یو تھنک از دس اے پروپیگنڈا, اور اس میں کوئی صداقت, کوئی سچائی ہے, چونکہ آپ بلوچستان سے آتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ ویر دیر اسموک دیر از فائر. جی یہ جو ایشو ہے سی پیک کا ضرور, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے, دو رائے کی بات نہیں ہے کہ اگر آپ کہیں کہ اس کو ہائپ اور اس کو پروپیگنڈا کے طور پہ ایک وہ بنایا گیا ہے, دیٹس ہیپنڈ. ٹھیک ہے, اس کو ہائپ کر کے بڑا نیگیٹو امیج اور نیگیٹیوٹی کے ساتھ دکھایا گیا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. آئی ہیو سین, یہ میری رائے ہے, میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, دیٹس فائن. بٹ آلسو آن دا ادر ہینڈ میں اپنے جو بلوچستانی اور گوادر کے لوگ ہیں ان کو زیادہ ریلیف ملنا چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں. تو یہ ڈبل سائیڈڈ سٹوری ہے, ہر کسی کے دو رائے, دو رخ ہوتے ہیں. تو اس کا ون ہینڈ پہ یہ ہائپ بھی کیا گیا ہے اس کے ساتھ, سی پیک کے ساتھ, کہ لوگ ناراض ہو جائیں, لوگ کہیں کہ بھئی یہ نہیں ہو. حالانکہ دیکھیں اگر آپ بات کریں, میں آبجیکٹیوٹی کے ساتھ میں تھوڑا سا بات کرنا چاہوں گا ابھی جو کوئی پروجیکٹ آتا ہے, وائی از اٹ کہ ہر پروجیکٹ کے ساتھ کوئی نیگیٹو چیز یا نیگیٹیوٹی کے لائٹ میں پٹ رہی ہوتی ہے. کیوں بلوچستان میں؟ باقی جگہوں میں سندھ میں بھی بہت سے اپنا سائٹس ہیں جی, کول سائٹس ہیں, مری گیس ہے گوٹکی میں, آپ کے پی کے میں اتنے سارے اپنا یہ منرلز ایکسٹریکٹ ہو رہے ہیں. وائی از اٹ کہ بلوچستان میں خالی مسئلہ ہوتا ہے بار بار؟ وائی از اٹ؟ مجھے سمجھ نہیں آتا. تو میں اس کا یہ میں نے نکالا ہے کنکلوژن کہ پروپیگنڈا ہے ٹو این ایکسٹینٹ. ہاں یہ میں بولوں گا کہ جو ہم ڈیل کرتے ہیں وتھ اینی فورن انویسٹر, یا ڈیل ہم کو اچھی کرنی چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب ڈیل میں جو عام لوگ ہیں, جو عام بلوچستانی ہیں, سب سے زیادہ ریلیف ان کو ملنا چاہیے. اٹ از مائی اوپینین کہ جو ہمارے بلوچ بھائی ہیں, بلوچ بہن ہیں, سب سے زیادہ ریلیف, سب سے زیادہ اپنا انویسٹمنٹ ان کے اوپر جانا چاہیے, پھر ایوری ون ایلس. میں فرسٹ دیم, سیکنڈ ایوری ون ایلس, چاہے بلوچستان سرکار ہو, چاہے وفاق ہو, ڈزنٹ میٹر. یہ اکثر نہیں ہوا ہے, اور دس از دیکھیں پارٹ آف دا پروسیس. اب ریکوڈک کی آپ بات کریں, ریکوڈک اپنا پہلا کیا ڈیل تھا ہمارا, 5% تھا, ابھی 25% ہے گراٹس. مطلب بلوچستان حکومت اس میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں کرے گا, یعنی فری. تو نیگوشیٹ کرنا پڑتا ہے. وی آر ناٹ گڈ نیگوشیٹرز, آئی تھنک, کیونکہ ہم لوگ کبھی بھی نیشنل لیول پہ بھی ہو یا پروونشل لیول پہ ہم نے کبھی نیگوشیٹ ہی اچھا نہیں کیا. ایگزیکٹلی. تو یہ آپ اگر کہیں کہ نہیں یہ پروجیکٹ ہی اچھا نہیں ہے ہر وقت, تو یہ جو پروجیکٹس ہیں, یہ جو چیزیں ہیں ہمارے بلوچستان میں, جو سرزمین میں ہے, جو مٹی میں ہے, آپ کب استعمال کریں گے, یوٹیلائز کریں گے؟ یوٹیلائز کرنا چاہیے. اس کے ساتھ یوٹیلائز کر کے عوام کو ریلیف ملنا چاہیے. عوام جو ہے, جو ہمارے لوگ ہیں, فرسٹ پرائرٹی ان کو دینی چاہیے کہ ان کے کام ہوں, ان کو روزگار ملے, ان کو اپنا نوکریاں ملیں, ایجوکیشن فیسلٹیز, ہیلتھ فیسلٹی, پھر جا کے بلوچستان حکومت جی ان کو شیئر ملے. دس از ہاؤ وی شوڈ ڈو اٹ. باقی دیکھیں, میں آئی ڈونٹ اگری کہ جو لوگ ہمارے بلوچستان میں کہتے ہیں سی پیک نہیں ہونا چاہیے, اور ریکوڈک بھی نہیں ہونا چاہیے, اور یہ بھی نہیں ہونا چاہیے, یہ دس از آئی ڈونٹ اگری ود, یہ غلط ہے. اگر ابھی ہم یوٹیلائز نہیں کریں گے تو کب کریں گے جی؟ فار ایگزامپل, پہلے کتنا ڈیمانڈ تھا کول کا, ایک زمانے میں کتنا ڈیمانڈ تھا پورے دنیا میں, بہت ڈیمانڈ تھا. ابھی ڈیمانڈ کتنا کم ہو گیا یا نہیں؟ بالکل اگریڈ. 100%. کل کے دن جی کاپر کا ڈیمانڈ نہیں ہوا یا گولڈ کا ڈیمانڈ ہوا, کون لے گا ہمارے سے؟ یہ چیزیں پڑی رہیں ہمارے مٹی کے اندر, سرزمین پڑی رہیں, بس ہم بیٹھے ہیں ان کے اوپر, بولے نہیں بھائی کسی کو ہم نہیں چھوڑیں گے, اسی میں خوش رہیں کہ ہمارے پاس ہے, بس ہے, یہ ہے اور پڑا رہے, بھائی کوئی نکالے نہیں. پلیز, دس از 21st سینچری. ہم ہاں یہ شرط شرائط رکھیں کہ جی سروس ڈلیوری بہتر ہو, اسکولز ہوں, ایجوکیشن کے معیار بہتر ہو, روزگار ملے, میں نو پرابلم.
آئی ایم ود دیم. بٹ یہ کہنا کہ نکالے نہیں کوئی، یہ ہمارا ہے، اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اور کسی کا نہیں ہے، شیئر نہیں کرنا کسی کا، ایسا ہو نہیں سکتا. یہ نہیں ہو نہیں سکتا. ورنہ آپ کی بھی وہی آئسولیشن ہو جائے گی جو نارتھ کوریا کی ہے. اگر آپ سب کچھ اپنے پاس رکھ کے بند کر کے بیٹھنا چاہتے ہو تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یو ول ناٹ بینیفٹ. اب بلوچستان میں اللہ تعالیٰ نے اتنے منرلس دیے ہیں، اتنی نعمتیں ہیں، اگر پاکستان کی حکومت جو ہے ان کو یوٹیلائز نہیں کرتی یا بلوچستان کی حکومت نہیں کرتی تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے نقصان بلوچ عوام کا ہی ہوگا اور کسی کا نہیں ہوگا. ایگزیکٹلی. ہم یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اور کرنا چاہیے کہ نقصان ہم کو ہی ہے، مجھے ہے، میرے بھائی کو ہے، میرے دوستوں کا ہے، بلوچستانیوں کا نقصان ہے، اور کس کا نقصان ہے. تو یہ تھوڑا سا ہم کو سمجھانا پڑے گا. لاسٹ کویسچن وچ آئی بلیو ان مائی اوپینین از دا موسٹ امپورٹنٹ ون. اس کے 2 حصے ہیں. آپ ایک سردار ہیں، اپنے علاقے کے نوابزادہ ہیں. 2025 کا سردار اپنی عوام کو کس طرح سے دیکھتا ہے، کس طرح سے انٹریکٹ کرتا ہے، اور 2025 کی عوام اپنے سردار کو، اپنے نواب کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ وہ کو ایگزسٹ کر رہے ہیں، اور تھاٹ پروسیس کیا ہے اس کے پیچھے؟ دیکھیں، میں اپنے جب کہا کہ شروع میں آپ نے مجھے انٹروڈیوس کیا تو میں آپ کو کہنے والا تھا کہ جی میرا نام زرین ہی ہے، جس کال می زرین، آگے کچھ بھی نہیں ہوں. وائی؟ بیکاز دیکھیں میں باہر ملک رہا ہوں، ادھر نہ کوئی نواب زادہ یا نواب جانتا ہے، نہ کوئی مقصد جانتا ہے، نہ کوئی اب اپنے آپ کو آپ سردار بلاؤ، خان بلاؤ، میر بلاؤ، کوئی نہیں جانتا آپ کو. آپ کو زرین کے نام سے جانتے ہیں فرسٹ نیم کے طور پہ، اور آپ کے عمل، ٹھیک ہے، آپ کی نیت کیا ہے اور ہاؤ یو کنڈکٹ یور سیلف ان پبلک. اینڈ آئی بلیو دیٹ. یہ جو لفظ ہیں، یہ جو ٹائٹلز ہیں، دے مین نتھنگ. اینڈ آئی ایم سیئنگ دس ناٹ بیکاز یہ پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کے لیے یا مجھے کوئی وہ ملے گا، لوگوں کو خوش ہوں گے، بٹ آئی مین دس جینیونلی. جب تک آپ اچھے انسان نہیں ہو، یہ ٹائٹلز سارے فضول ہیں. ڈزنٹ میٹر، ڈزنٹ مین اینی تھنگ. ہاں یہ ایک ہے کہ اللہ نے ایک ذمہ داری دی ہے آپ کے اوپر، رکھی ہے ہمارے اوپر، تو وہ نبھانا چاہیے. ایز اے کوئی خان ہو، کوئی میر ہو، کوئی جام ہو، کوئی نواب ہو، اللہ نے آپ کو ذمہ داری دی ہے. نتھنگ ایلس. ڈونٹ تھنک دیٹ یو بیٹر دین سم ون ایلس. اور یہ پرانے سردار ایسے ہی سوچتے تھے، ٹھیک ہے. ایک آئی ووڈنٹ سے ایگیلیٹیرین، بٹ وتھ ان دا جو ٹرائبل اسٹرکچر تھا وہ بڑا ایگیلیٹیرین تھا. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. سردار تھا، سردار کے نیچے جی اپنے سب ٹرائبز ہوتے تھے. ہر سب ٹرائب کا ایک ٹکری یا وڈیرا یا بڑا یا معززین یا معتبر ہوتا تھا، ٹھیک ہے. پھر فار ایگزامپل ہمارے ٹرائب میں، ہر بلوچستان کے ٹرائب میں نواب یا سردار کے بعد جو آنسریبل ہے وہ ایک دوسرا سب ٹرائب ہوتا ہے. تو فار ایگزامپل ہم جرگا میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ لوگ آئیں، میں بھی بیٹھا ہوں، تو اگر اف یو آر بلوچ سردار اور آپ مجھ سے بات کریں تو میں آپ کو جواب دوں گا. فار ایگزامپل بلوچوں میں ہم حال دیتے ہیں اور لیتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کا کیا حال ہے، ٹھیک ہے، ہم بلوچ حالہ دے وزی. تو ہم لوگ جو ہیں ایز اے سردار وہ آپ کو جواب دیتا ہے. اگر سردار موجود نہیں ہے تو پھر وہ اس سب ٹرائب کا جو وڈیرا ہوتا ہے یا جو معتبر ہوتا ہے وہ جواب دے. سو یہ جو سارے جو سب ٹرائبز ملا کے ان کے ٹکری اور ان کے معززین معتبر ملا کے وہ ڈیسیجن میکنگ کرتا ہے یہ سردار بنے گا یا نہیں بنائیں گے اس کو. تو باہر سے بڑا نان ایگیلیٹیرین لگتا ہے، مگر اندر آپ آئیں کمپیئر ٹو دا جاگیردار سسٹم. جاگیردار ایسے نہیں ہے، جو پیر مرید جاگیرداری سسٹم. ٹرائبل اسٹرکچر ایکچولی بہت ایگیلیٹیرین ہے اگر ہم آبجیکٹیوٹی کے ساتھ بات کریں تو میری رائے یہ ہے کہ سب کو ایک نظر، ایک برابر نظر سے دیکھنا چاہیے. سب انسان ہیں، اور اپنے جو قوم والے اور قبائل ہیں نا، ان کو ایک بھائی چاری اور بھائی جیسے ان کو دیکھنا چاہیے. دے شوڈ بی نو ڈفرینس. ہاں ان کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، کبھی کبھار میں بھی غصہ ہو جاتا ہوں یا ناراض ہو جاتا ہوں، یہ دس از اے ہیومن نیچر، یو کینٹ اسٹاپ دیٹ. بٹ بگر پکچر اگر دیکھا جائے تو جیسے اپنے بچوں کا خیال انسان کرتا ہے، اپنے قوم کا خیال ویسے کرنا چاہیے. اینڈ دیٹس ہاؤ آئی سی اٹ، دیٹس ہاؤ
آئی تھنک جو فیوچر جو نظر آ رہا ہے مستقبل میں آنے والے وقت میں ان کو ایسی ڈیل کرنا پڑے گا, ایک پیار محبت کے ساتھ, ایک اپنا احساس کے ساتھ کہ یہ بھی انسان ہیں, یہ بھی ہمارے بھائی ہیں, یہ بھی ہمارے بچے ہیں. ہاؤ they see us, that is will see you. how will they see me, how they see me now and how they will see me, وہ ایک اچھا سوال ہے. I think on the whole اگر دیکھا جائے تو mixed feelings ہیں. بلوچستان میں سردار اور سرداری نظام کے لیے mixed feelings ہیں. ایک فیلنگ یہ کہ سرداروں نے ہم کو پیچھے رکھا ہوا ہے, پیچھے دھکیل دیا ہے, ہم کو مواقع نہیں دیتے بڑا آگے بڑھنے کے لیے, چاہے تعلیم ہو, چاہے صحت ہو, چاہے روزگار ہو. اور ایک یہ بھی ایک طبقہ ہے جو بولتا ہے کہ نہیں سردار اچھے بھی ہیں, ٹھیک ہے سارے اچھے نہیں ہوئے, کوئی بیڈ ایگز ہوں گے, مگر ایسے بھی سردار ہیں جو اپنے لوگوں کو آگے بڑھتے ہوئے ترقی کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے. اور دیکھیں ہر سردار کے اپنے مجبوریاں ہوتی ہیں, اپنے ڈائنامکس ہوتے ہیں علاقے میں, تو کہنا کہ جی ہر سردار خراب ہے یا غلط ہے, آئی تھنک دیٹس انفیئر. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. اسمبلی میں کسی نے مجھے کہا جی, اور مجھے بڑا دکھ ہوا, کسی نے مجھے کہا کہ جی بلوچستان کے جو مسئلے ہیں یہ آپ سردار کی وجہ سے یہ مسئلے ادھر آ گئے, اور آپ لوگ سارے بلیک میلر ہیں, اور بھی چیزیں اس نے کی کہیں مجھے, اور جی جو بلوچستان کے موجودہ حالات ہیں یہ آپ کی وجہ سے, یہ حل آپ نہیں کر چھوڑتے ہیں حل ہونے کے لیے. پھر میں نے سوچا اس کو کیا جواب دوں. ایک اچھا سا ڈائلاگ تھا, تو اس نے کہا مجھے کہ جی آپ دیکھ لیں آپ, اور میری بات میں سچائی ہے. میں سوچا 2 منٹ میں چپ ہو گیا. پھر میں نے اسٹیٹسٹک نکالا, ہمارے بلوچستان اسمبلی میں 65 پیپل, 51 جو ہیں الیکٹڈ ہیں اور 14 نان سلیکٹڈ ہیں ایز ان ریزرو سیٹس, جنرلی ریزروڈ مائنورٹیز ویمن سیٹس. جی میں نے بولا جی ان 65 کے سیٹس میں 51 آپ کر لیں, چلیں ٹھیک ہے, 11 سردار ہیں جی, اور ایک پٹھان سردار ہے جی, 12 ہو گئے. باقی تو آپ کے سب آرڈنری عام لوگ ہیں. تو پھر کیا ہماری وجہ سے یہ پھر نہیں ہو رہا؟ ہم وی آر 20%, 12 on 65 is about I think 10-20%, 15-18% ہوگا. تو از اٹ آور فالٹ؟ باقی تو جو اسمبلی میں بیٹھے ہیں وہ تو عام لوگ ہیں, لٹرلی آل واکس آف لائف. تو پھر وہ چپ ہو گیا, نتھنگ ٹو سے. تو ایسے بلیم کرنا اور ایسے ہم کو پینٹ کرنا ایک ون اسٹروک آف دا برش کے ساتھ کہ یہ جنرلائز کرنا کہ سارے خراب ہیں اور ان کی وجہ سے یہ بلوچستان کے حالات ایسے ہوئے ہیں, یہ غلط ہے. آئی ڈونٹ اگری ود دیٹ. یہ نہیں بولنا بھی نہیں چاہیے اور ایسے سچ بھی نہیں ہے, اور یہ کہیں بھی نہیں ہوتا. اب اگر فار انسٹنس آپ لوگ 11 پارلیمنٹ میں ہیں, 11 سردار ہیں, ضروری نہیں ہے کہ 11 کے 11 جو ہیں خراب وہی خراب ہوں گے. ایک کا کیا پتہ کوئی ہو سکتا ہے, بھی اچھا ہو سکتا ہے. کوئی اپنے علاقے کے بارے میں, اپنے لوگوں کے بارے میں میرے حساب سے برا نہیں سوچ سکتا. میں اگر کسی ایک پرٹیکولر علاقے سے تعلق رکھتا ہوں, میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ میرا علاقہ جو اگر وہ ایسے غلط سوچ رہے ہیں تو وہ کوئی نارمل بندہ نہیں ہوگا. جی آئی ایگری ود دیٹ. It was an absolutely amazing podcast. Some questions میں سمجھتا ہوں تھوڑے سے سخت ہے, لیکن you answered them very beautifully. اور آپ جو ہیں you are the face of young politicians from Balochistan, and I hope and pray کہ جو آپ کے آئیڈیاز ہیں, جو آپ کا پلان ہے, اس میں آپ کامیاب ہوں, بلوچستان کی ترقی ہو, پاکستان کی ترقی ہو. آپ کی بڑی مہربانی جی. تھینک یو سو مچ.